ابھی یہ تو پاگل ہے، اب یہ برقع پہن کر میں اندر جاؤں؟ افنان خود کر بولا تو وجدان نے ہاتھ میں پکڑا برقع اس کے منہ پر پھینکا۔ پہلے یار، ایک تیرا ایک میرا۔ وجدان کی بات پر افنان نے اس کو دیکھا۔ ارسل، فواد اور سالار الگ الگ لوکیشن پر موجود تھے اور یہ دونوں ایک ساتھ تھے، اور اب وجدان کی آئیڈیا پر دونوں برقع پہن چکے تھے۔ یار مجھے اس میں ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میں پاپا کی پری ہوں۔ افنان کی بات پر وجدان نے کیک لگایا۔ چل آجا، آج لڑکوں کو چونا لگاتے ہیں۔ وجدان کی بات پر افنان نے سر ہلایا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ پورے کلب میں ناچ گانا اور واہیات پنا عام تھا۔ اب اس آدمی کو کہاں ڈھونڈیں ہم؟ وجدان بڑبڑایا۔ اس کو چھوڑ، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر، افنان نے کہا تو افنان نے سر ہلایا۔ پورے کلب میں وہ دو تھے جو برقعے میں ملبوس تھے۔ حلیے میں یہاں کیسے؟ برقعے میں ملبوس ہے؟ ہیلو مس، آپ اس حلیے میں یہاں کیسے؟ ایک نوجوان لڑکا وجدان کی طرف بولتا۔ دونوں نے اس کو دیکھا۔ وہ کیا ہے نا، میں اپنے بوائے فرینڈز کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ وجدان نے ناک سے پتلی آواز نکالی تو افنان سے کیک کا ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ کا بوائے فرینڈز بھی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نا، میں تجھے بغیر بوائے فرینڈ والی لگتی ہوں، وجدان نے کہا تو اس نے اس عجیب سی خاتون کو حیرت سے دیکھا۔ ویسے تمہارے بوائے فرینڈ کا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اس کا نام تھا میرے ذہن میں، اس کا نام آ نہیں رہا، وجدان بوکھلا کر بولا تو اس لڑکے نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھ گاڑی۔ موسیٰ کاظمی نام ہے اس کا، افنان وجدان کو گھورتے ہوئے باریک آواز میں بولا۔ موسیٰ کاظمی؟ وہ لڑکا زہریلا بڑبڑایا۔ لیکن یہاں تو اس نام کا کوئی شخص نہیں، اس نے شراب پیتے ہوئے کہا تو دونوں نے اس کو قہر بار نظروں سے گھورا۔ لعنت ہو تجھ پر، دونوں نے اس کو لعنت دی۔ وہ لڑکا مسکرایا۔ آئی نیڈ یو بیبی۔ اس کی بات پر دونوں کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلیں۔ کم بیبی کم، وہ وجدان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کی سختی محسوس کر کے ٹھٹکا۔ افنان نے وہاں سے کھسکنے کی سوچی۔ چھوڑیں نا، وجدان نے کہا تو اس لڑکے نے مسکرا کر آنکھ میں کی۔ چھوڑ دیں نا، وجدان دوبارہ دانت پیس کر بولا تو افنان کا چہرہ کہہ کر روکنے کے چکر میں سرخ ہوا۔ اس لڑکے نے اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب منوس چھوڑ نا، اب کہ وجدان اپنی اصلی آواز بولا تو لڑکا گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ افنان کے پاس ایک کہکا بلند ہوا، سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھاگ کمینے، وجدان تیکھا تو دونوں نے دوڑ لگائی، لیکن اگلے ہی پل وجدان واپس آیا اور شراب کی دو بوتلیں اٹھائیں اور دوسرے ہاتھ سے اپنا برقع پکڑا اور باہر بھاگا۔ سب نے اس کو بھاگتے دیکھا۔ پکڑو پکڑو چور، وہ سب چیخے۔ ان کے پیچھے گارڈ نے دوڑ لگائی۔ خبیث، تیرے کیڑے پڑیں، یہ شراب کیوں لایا؟ افنان نے اپنا نقاب اتار کر نیچے پھینکتے پوچھا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا، خالی برقعے میں ملبوس پاگلوں کی طرح بھاگتا سرخ چہرہ لیے ہوئے مزاحیہ لگ رہا تھا۔ اگلی پل وجدان ہنستے ہنستے دور ہو گیا۔ افنان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ خبیث ناگن، جلدی کر، وہ لوگ ہمارے پیچھے ہیں۔ وہ اس کو پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھتے بولا۔ ابے ہاں، میں اس لیے شراب اٹھا لایا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، دوسرا یہ، یا تو یہ برقع اتار دے یا پھر نقاب لگا لے۔ وجدان کے ہنس ہنس کے کہنے پر وہ رکا اور جلدی سے برقع اتارا۔ قدموں کی آواز پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگلی پل دونوں پاس کھڑی کھوتا ریڑھی پر اچک کر بیٹھے۔ ہاں ہاں، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہک لگائی۔ اگلی ہی پل وہ بیچارے کانوں کو ہاتھ لگاتے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ بیچارے کانوں کو ہاتھ لگاتے ان کو جاتے دیکھتے رہے۔ ہاں حمزہ یار، ہم پہنچ گئے ہیں تیری فلیٹ پر، تو کب تک آ رہا ہے؟ ارسل نے فون پر حمزہ سے پوچھا۔ وہ سب اس وقت حمزہ کے گھر جا رہے تھے، لیکن حمزہ نے ان کو وہاں آنے سے منع کر دیا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی، اس لیے اس نے ان کو اپنے فلیٹ میں پہنچنے کو کہا تو ارسل فواد اور سالار خان کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ باقی سیم اور وجدان کو بھی وہ انفارم کر چکا تھا، وہ بھی پہنچنے والے تھے۔ بس میں 5 منٹ تک آتا ہوں، حمزہ نے کہا تو ارسل نے کال کاٹی۔ تبھی سیم خان نے سخت تاثرات کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ سب نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اسی وقت باہر سے کیک اور چلانے کی آواز گونجی۔ سب نے باہر کی طرف قدم بڑھائے اور باہر کا منظر دیکھا۔ کچھ آدمی صدمے سے کھڑے رہ گئے۔ وجدان اور افنان کھوتا ریڑھی پر مزے سے بیٹھے تھے۔ افنان وائٹ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، جبکہ وجدان برقعے میں ملبوس تھا۔ نقاب اس نے چہرے پر سے اتار کر سر پر ڈالا ہوا تھا۔ ان چاروں نے آنکھیں بند کر کے کھولی کہ شاید منظر بدل جائے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ بیہودہ انسان، یہ کیا ہے؟ فواد دانت پیستے بولا تو دونوں نے کہکا لگایا۔ وہ سب اندر داخل ہوئے اور وجدان نے پوری بات ان کو بتائی۔ وہ دانت پیس کر آ گئے۔ اتنے میں حمزہ ادھر فلیٹ میں داخل ہوا۔ سب نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے اندر آتے سلام کیا۔ سب نے سلام کا جواب دیا۔ لالا، چائے پانی کا انتظام نہیں ہے کیا؟ وجدان کی بات پر سائم نے اس کو گھورا۔ کتنا خبیث ہے تو، تجھے بس اسی چیز کا خیال آیا، کوئی برگر بریانی کا نہیں آیا؟ افنان کی بات پر ارسل نے مسکراہٹ دبائی۔ جس کام کے لیے آئے وہ کر لیں۔ حمزہ کی سرد آواز پر دونوں نے منہ بنایا۔ حمزہ نے دھیرے دھیرے سب بتانا شروع کیا۔ سب اس کی بات کو دھیان سے سن رہے تھے۔ اور یہ وہ انسان اس کا چہرہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ کے نام کا ٹیٹو میں نے کہیں دیکھا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہاں، اور یہ کس چیز کا ٹیٹو ہو سکتا ہے؟ حمزہ کی بات پر سب نے ہونٹ بھینچے۔ وجدان اور افنان بھی سخت اس کے سینے سے لگے۔ بھائی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، افنان دھیمے لہجے میں بولا تو سب مسکرائے۔ حمزہ نے مسکرا کر دونوں کی پیٹھ تھپکی اور اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے نم ہوئی، جو ان سب نے دیکھی۔ پہلی بار اس کے دل میں خلش اٹھی، کاش اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا۔
سائم نے بساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ میں دبایا تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ موسیٰ کاظمی، سالار کی آواز پر سب نے اس کو چونک کر دیکھا۔ یہ کہ کاظمی اور سہیل کی گردن پر یہ ٹیٹو تھا۔ سالار کے کہنے پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یس یو آر رائٹ، جب ہی تو اس کلب میں بھی موسیٰ کو کوئی پہچان نہیں پایا کیونکہ اس کی پہچان کے ہے۔ ارسل کاظمی کو سب نے اس ہاسپٹل سے معلوم نہیں کیا جس کے کہنے پر سب نے سر لایا، جس میں وہ ہم سے ملا تھا۔ تم نے اس ہاسپٹل سے معلوم نہیں کیا جس میں وہ ہم سے ملا تھا، حمزہ نے ارسل سے پوچھا تھا یار، لیکن وہ اسی دن وہاں سے نکل گیا تھا۔ صرف 2 دن اس نے وہاں نوکری کی تھی۔ قتل کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ اگلی پل وہ اپنی باتوں میں مصروف ہے۔ وجدان اور افنان نے وہاں سے اٹھ کر پورے فلیٹ کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ اگلی پل وہ دونوں بھول میں شراب کو منہ لگا چکے تھے۔ گھٹا گھٹ پینے کے بعد انہوں نے سڑا سا منہ بنایا۔ کتنا گندا پانی ہے یہاں کا۔ افنان کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ اگلی پل ان سب کے ہوش اڑے۔ سائم خان نے افسوس سے وجدان اور افنان کو دیکھا جو بھول میں شراب پی چکے تھے۔ ان خبیثوں کو ضرورت کیا تھی اس کو مار مار کر بوتل کو منہ لگانے کی؟ ارسل کا بس نہیں چل رہا تھا، دونوں ادموئے کر دے۔ اب کیا کرے؟ اب تو پی چکا ہے، یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے ورنہ یہ دونوں پتہ نہیں کہاں نکل جائیں۔ فواد نے دانت پیس کر کہا، یہ شراب یہاں لایا کون؟ حمزہ ادا نے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا جو اب نشے میں ٹن ہو رہے تھے۔ یہی دونوں لائے تھے، سالار نے کہا تو سب نے افسوس سے سر لایا۔ اچانک اونچی آواز میں گانا چلا۔ وہ اب چونکے اور ان دونوں کو دیکھا جو مدوش سے مٹکے تھے۔ ان خبیث کو وہ نشے میں بھی ڈانس کی پڑی ہے۔ فواد کے کہنے پر سب نے افسوس سے ان کو دیکھا۔ میوزک سٹارٹ ہوا۔ ان دونوں نے بے باکی سے کمر مٹکائی۔ ان سب نے بے ساختہ نظر پھیری۔ جنگل میں آج منگل کروں گی، بھوکے شیروں سے کھیلوں گی میں۔ وجدان بہکے انداز میں سائم کے قریب آتا اس کے ہونٹوں پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے بولا، استغفر اللہ۔ سالار نے اونچی آواز میں کہا جبکہ سائم کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا، مکھن جیسی ہتھیلی پہ جلتے انگارے لے لوں گی میں۔ افنان جانے کو ماری بھری آنکھوں سے فواد کو دیکھتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ فواد کو 100 والٹ کا جھٹکا لگا۔ ارسل شاہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہائے گہرے پانی کی مچھلی اور راجا گھاٹ گھاٹ دریا میں گھومی ہوں میں۔ وجدان نے سالار کی گردن میں زبردستی منہ گھماتے کہا اور اس کے سینے پر بے باکی سے ہاتھ پھیرا۔ سالار کا دم جیسے نکلنے والا ہوا تھا۔ وہ کمینے وہ اس کے پیچھے دھکیلتے بولا، تیری نظروں کی لہروں سے ہار کے آج ڈوبی ہوں میں۔ افنان کسی ایکسپرٹ ڈانسر کی طرح بیلی اسٹیپ کرتا حمزہ کی گود میں بیٹھا۔ حمزہ کو بے ساختہ کھانسی کا دورہ پڑا لیکن وہ اس کو اپنی گود سے اٹھا نہیں پایا۔ وہ جان لیوا جلوہ ہے دیکھنے میں حلوہ ہے۔ افنان اس کی ماتھے سے سینے تک اپنی 2 انگلیاں بے باکی سے ٹریس کرتا بولا، حیدر کو کپ کپی چھٹی۔ وہ گھبراتے ہوئے کھڑا ہوا جس سے افنان سیدھا نیچے گرا۔ ارسل نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ حمزہ نے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ پیار سے پروس دوں گی، ٹوٹ دے ذرا، یہ تو ٹریلر ہے، پوری فلم دکھانے آئی۔ وجدان سر سے پیر تک ارسل کو دیکھتے کمر مٹکا کر بولا۔ ارسل کا منہ کھلا۔ سب نے سر پکڑا۔ یہ خبیث اور دوسرا ان کے خبیث شوق۔ فواد نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کا کہکا نکلا، بے بس کر دو یار، کیوں بے شرمی پھیلا رہے ہو؟ سالار نے کہا تو سب نے ہنسی دبائی۔ ان کو لڑکی ہونا چاہیے تھا، حمزہ نے کہا تو ارسل نے کہکا لگایا۔ حسن کی تیلی سے پوری ٹیم جلانے آئی چکنی چمیلی، چھپکے یوں اکیلی پھوا چڑھا کے آئی۔ اب جو وجدان اور افنان نے اسٹیپ کی ان کو دیکھتے ان کے منہ سرخ ہوئے اور لالک سے جناتی کہہ کے دعا ہوئے۔ وہ دونوں الٹا لیٹ کر پہلو اٹھاتے ڈانس کر رہے تھے جبکہ ان کا شرم اور ہنسی سے برا حال تھا۔ آخرکار دونوں مدوش ہوتے نیند میں چلے گئے اور وہ سب ہنس ہنس کے دورے ہو گئے۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی تب سورج کی کرنیں نمودار ہونے لگیں۔ ارسل نے یونیفارم پہن کر ایک نظر افنان کو دیکھا جو نشے کی وجہ سے ابھی بھی سو رہا تھا۔ رات کا منظر یاد کرتے ارسل نے بے ساختہ جھرجھری دی، کمینے دونوں۔ ارسل نے مسکرا کر کہتے اس کا ماتھا چوما اور اس کو بغیر اٹھائے باہر نکلا۔ وہ اس وقت اپنے ہی گھر میں موجود تھے، زیادہ رات ہونے کی وجہ سے وہ لوگ واپس نہیں گئے تھے اور اب ارسل ڈیوٹی کے لیے نکل چکا تھا۔ حوریا نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج اتنے دنوں بعد خود کو یونیفارم میں دیکھ کر اس کو ایک عجیب سا سکون حاصل ہوا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ السلام علیکم مورجان خان بابا۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھے سب کو سلام کیا۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا، ارے ابھی سے ڈیوٹی جوائن کر لی، ابھی تو شادی ختم ہی ہوئی ہے، سائمہ خاتون نے کہا تو وہ مسکرائی۔ پھپھو فرض سب سے پہلے، اس کے بعد باقی سب۔ حوریا نے مسکرا کر کہا تو سب مسکرائے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ ارشد خان نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما تو وہ کھلائی۔ اچھا تھوڑی جلدی آنا، آج شام منشن جانا ہے، صنم خاتون نے کہا تو اس نے ان کو دیکھا۔ مورجان آج تو جا رہی ہوں، پڑھنے کام بہت ہوگا، میرا انتظار مت کیجیے گا، آپ لوگ چلے جانا۔ حوریا نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ سائم لالا آ جائیں گے نا؟ حوریا نے سائم کو آواز دی تو سائم خان جمائی روکتا باہر آیا۔ سبز آنکھیں جو نیند نہ لینے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، گولڈن بال بکھرے ہوئے تھے۔ لالا آپ ٹھیک ہیں؟ حوریا نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تو سب نے جواب دیا۔ لالا کی یہ حالت بیوی کے نہ ہونے سے ہے،
نے اندر آتی مسکرا کر بولی۔ سائم نے اس کو مصنوعی آنکھیں دکھائیں۔ چلو اوری۔ سائم نے حورین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حور نے مسکرا کر اس کو ہاتھ پکڑایا۔ سائم نے اس کو گھمایا اور سینے سے لگایا، پھر اس کا ماتھا چوما۔ حورین نے مسکرا کر آنکھیں موندی۔ سائم ہمیشہ اس سے اپنی محبت کا اظہار ایسے ہی کرتا تھا، اس کے لیے اپنی بہن بہت عزیز تھی، اور اب وہ جب سے اپنی ماں کے بارے میں جان گیا تھا تب سے وہ اور بھی اس کا خیال اور محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کی کاربن کاپی تھی۔ سب نے مسکرا کر ان بہن بھائی کا پیار دیکھا۔ اگلی پل دونوں آپس میں باتیں کرتے باہر نکلے۔ اسما کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک ہی کمرے پر سب کو دیکھ کر سارنافی میں لایا۔ رات وہ چاروں باتیں کرتے کرتے وہیں سو گئے تھے، جبکہ آریان کرسی پر ہی ٹیک لگا کر سویا ہوا تھا۔ آریان، اسما نے دھیرے سے اس کو پکارا، لیکن اس کے کان پر یوں تک نہ رینگی۔ علیشہ، آریان، اسما نے دوبارہ آواز لگائی تو علیشہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ کیا ہے؟ بول۔ علیشہ جمائی لیتی بولی۔ اٹھ، تمہاری یونی کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اسما کی بات پر علیشہ نے فٹ سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کے بیٹھی اور ایک نظر مہک اور دعا پر ڈالی، جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ او تیری خیر یار، 10:30 ہو گئے۔ علیشہ نے وال کلاک پر نظر ڈال کر کھڑے ہوتے کہا، اس بندے کو بھی اٹھا دے۔ علیشہ آریان کی طرف اشارہ کر کے باہر بھاگی۔ اسما مسکرائی۔ آریان، اسما نے اس کو مخاطب کیا، لیکن آریان صاحب تو خوابوں کی دنیا میں گھوم رہے تھے۔ اسما نے کھڑے ہو کر اس پر پانی پھینکا۔ بارش آ گئی۔ آریان بولتا جلدی سا کھڑا ہوتے بولا، لیکن اسما کو دیکھ کر منہ بسورا۔ کیا ہے یار؟ آریان کے منہ بنانے پر اسما مسکرائی۔ یونی ٹائم۔ اسما کے کہنے پر آریان نے ٹائم دیکھا۔ اگلی پل وہ اس کی 80 کی سپیڈ سے باہر بھاگا۔ اسما نے سر ہلا کر اس کو دیکھا اور خود بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ حمزہ نے ناشتہ کرتے ایک نظر سائرہ کو دیکھا، جو بے دلی سے کھانے میں چمچ چلا رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ اس نے سلائس کھاتے پوچھا۔ سائرہ چونکی۔ مسز سلمان ایک نظر دونوں کو دیکھا اور کمرے کی طرف مڑی تاکہ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں بات کر لیں۔ حیدر، میں نے تمہیں بتایا تھا نا میں شامیر سے، آپ ان کو بلوا لیں کل۔ وہ ان کی بات کاٹتے بولا تو انہوں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ سائرہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، حمزہ نے کھانا چھوڑ کر ان کو دیکھتے کہا تو وہ سٹ رہی۔ آپ جانتی ہیں مجھے فضول مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے۔ حمزہ جوس پیتے بولا تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ کل شام 6 بجے ان کو چائے پر بلا لیں، انشاءاللہ مل کر فیصلہ لیتے ہیں۔ حمزہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے کھڑا ہوا تو سائرہ نے سر ہلایا۔ ماما جانی، حیدر نے مسز سلمان کو آواز دی تو وہ باہر آئیں۔ اچھا ماما جانی، میں چلتا ہوں۔ وہ ان کا ماتھا چوم کر ان کے آگے سر جھکاتے بولا تو انہوں نے اس کا سر چوما۔ سائم نے حورین کو پولیس اسٹیشن اتار کر گاڑی کا رخ شاہ منزل کی طرف کیا۔ بس بیگم، بہت دور رہ لی آپ سب، اور نہیں۔ سائم اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا بڑھایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ ارسل نے ایک نظر حورین پر ڈالی اور سر ہلاتے اس کا ویلکم کیا۔ مس حورین، جلدی سے سب فائلز اکٹھی کریں اور میری ٹیبل پر پہنچا دیں۔ ارسل نے مصروف لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتی فائلز کی جانب بڑھے۔ ارسل نے ایک نظر ان پٹاخوں پر ڈالی جو ابھی وہ آتے ہوئے کچھ لوگوں سے چھین کر لایا تھا، کیونکہ وہ کافی حد تک ان کا غلط استعمال کر رہے تھے، جس سے آنے جانے والوں کی جان کو خطرہ تھا۔ ہیلو، کچھ لوگ اندر آتے بولے تو ارسل نے چون کر ان کو دیکھا۔ ہیلو ایس پی، ہم کمشنر ڈپارٹمنٹ سے اسحاق ملک۔ وہ شخص اپنا کارڈ اس کی جانب بڑھاتا بولا تو ارسل ناظم جی اس کا کارڈ تھامتے اس کو دیکھا۔ سب خیریت سر؟ ارسل نے ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر پوچھا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ نے کسی سے رشوت لی ہے۔ اس کی بات پر ارسل کو شاک لگا۔ ایکسکیوز می سر، پورا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے ارسل شاہ اپنی ڈیوٹی کے لیے کتنا ایماندار ہے۔ ارسل سرد لہجے میں بولا۔ اتنے میں حورین اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا سر؟ اس نے ارسل کا چہرہ سپاٹ دیکھتے پوچھا۔ دیکھیے مسٹر ارسل شاہ، جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو ڈر کس بات کا؟ ہمیں صرف اس تھانے کی تلاشی لینی ہے۔ اس کی بات پر حورین ناظم جی سے ان کو دیکھا۔ اوکے، پورا تھانہ آپ کے سامنے، آپ تلاشی لے سکتے ہیں۔ ارسل نے سرد لہجے میں کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ حورین بھی اس کے پیچھے گئی۔ اسما نے مزے سے چائے پراٹھا کھایا۔ اتنے مہک اور دعا باہر۔ کمینی عورت، ڈکار تو لے لے۔ دعا کے کہنے پر سب نے کہہ کے لگائے۔ مسز شاہ نے مسکرا کر ان کے آگے ناشتہ رکھا۔ افتخار صاحب نے ان کی پیشانی چومی۔ سائم گلا کھنکار کر اندر داخل ہوا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا جو اکیلا آیا تھا۔ السلام علیکم۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ شرمندہ ہوا اور سلام کیا۔ مہک نے اس کو دیکھتے نظر جھکائی۔ سائم نے اس کو دیکھتے بے ساختہ گلا تار کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سب خیریت؟ افتخار صاحب نے پوچھا تو سر لے گیا۔ اب وہ سوچ میں تھا کہ بہانہ کیا کرے۔ آؤ بچہ بیٹھو، اماں صاحب نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکراتے ہوئے مہک کے سامنے والی کرسی سنبھال گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ صاحب نے ہونٹ دباتے اپنی بیوی سے پوچھا، جو بکھرے بالوں اور وائٹ ٹراؤزر شرٹ پہنے اس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مہک انوز کھانے میں مصروف رہی۔ اس کو لگا وہ کسی اور سے پوچھ رہا ہے۔ اسما نے اس کی کون ماری۔ کیا ہے؟ سکون سے ناشتہ کرنے دے، بھوک لگی ہے۔ مہک منہ مسور کر بولی۔ صاحب نے لبوں پر ہاتھ رکھتے مسکراہٹ دبائی۔ سب نے شرمندگی سے صاحب کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ بیٹا صاحب کچھ پوچھ رہا ہے۔ مسز شاہ اس کے بال صحیح کرتے بولی تو اس نے بے ساختہ صاحب کو دیکھا جو جذبے لوٹاتی نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جی کچھ پوچھا آپ نے؟ مہک نے اس سے پوچھا تو صاحب نے سر لایا۔ میں نے پوچھا کیسی ہیں آپ؟ صاحب کے پوچھنے پر اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر صاحب جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کہیں سے بیمار لگ رہی ہوں کیا؟ مہک نے دعا سے پوچھا۔ اس نے نفی مسئلہ ہے تو پھر ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں ٹھیک ہوں، مہک نے اور نکال کر کہا تو افتخار صاحب نے کہہ کر لگایا۔ صاحب نے کان کھجایا۔ اسی پل افنان اندر آیا۔ السلام علیکم۔ افنان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ افتخار صاحب نے مسکرا کر کہا۔ میں ڈیوٹی پر۔ افنان نے مسکرا کر کہا۔ صاحب نے اس کو دیکھتے گہری سانس لگ گئی۔ واٹ واہ بڑبڑایا۔
اکیلے اکیلے چونس رہی ہوں، مجھ معصوم کو بھی بلا لیتی۔ افنان دب سے میک کے ساتھ والی کرسی سنبھالتے دعا سے بولا۔ اس کی نظر ابھی تک سائم پر نہیں پڑی تھی۔ افنان اب منہ سے بڑی گندی اسمیل آ رہی ہے۔ میک نے کہا تو سب نے افنان کو دیکھا۔ افنان نے اپنے ہاتھ پر ایک پھونک مار کر چیک کیا۔ افنان نے سڑا سا منہ بنایا۔ رات کا منظر اس کے سامنے گھوما تو اس نے بے ساختہ کہکا لگایا، کیا ہوا؟ خود سے ہنس رہا ہے، دعا نے کہا تو سب نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ سائم کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا، سائم یہ اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بے ساختہ نظریں چوئیں۔ افنان نے حیرت سے پوچھا تو سائم نے سر کھجایا، پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں۔ میک نے کہا تو سائم نے اس کو دیکھا، ہاں ہاں تمہارے لیے آیا ہے۔ افنان کی بات پر سب نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تو ابھی نہیں جا رہی، میک نے کہا تو سائم نے اس کو گھورا، لیکن وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ناشتہ کرو پھر سوچ لینا کچھ۔ افنان مزید سلائس کھاتا بولا تو سائم نے مسکرا کر مسز آصف کو دیکھا جو ان کے آگے ناشتہ رکھ چکی تھی۔ سائم کا مشکل ناشتہ کرنے لگا۔ سر آپ پریشان مت ہو، جب آپ نے کچھ کیا نہیں تو؟ حورین نے اس کو فکر مندی سے چکر کاٹتے دیکھ کر پوچھا۔ مس حورین بات یہ نہیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ افواہ پھیلائی کس نے؟ ارسل نے کہا۔ اس سے پہلے حورین کچھ کہتی اندر سے ایک شخص باہر آیا۔ آپ کو اندر بلایا سر نے؟ اس نے ارسل سے کہا تو ارسل گہری سانس بھرتا اندر داخل ہوا۔ ہم سوری ارسل شاہ، ہم نے آپ پر شک کیا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اسحاق نے مسکرا کر کہا تو ارسل نے سر لایا۔ اس کا پتہ لگانا پڑے گا، ایسے کالوں کی وجہ سے ہمیں اپنے لوگوں پر شک کرنا پڑتا ہے۔ اسحاق کے ساتھ موجود ایک آدمی نے کہا، سب نے سر لائے، چلیں اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اسحاق کے کہنے پر ارسل نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ جیسے ہی وہ لوگ جانے کے لیے مڑے، میز پر رکھے پٹاخوں کے ڈبے نیچے گرے۔ اف سوری، اسحاق نے کہہ کر وہ باکس اٹھایا، لیکن اس میں سے جھانکتے 5,000 5,000 کے نوٹ دیکھ کر اس نے ارسل کو ایک نظر دیکھا۔ جن کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سر کیا ہوا؟ ارسل نے پوچھا، لیکن اگلے ہی پل اسے شاک لگا جب ہر پٹاخے کے ڈبوں میں سے بجائے پٹاخوں کے 5,000 کے کئی نوٹ نکلے۔ تو اصل مال یہاں پر ہے؟ اسحاق نے تنزیہ کہا تو حورین نے حیرت سے ارسل کو دیکھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سر، یہ پٹاخوں کے ڈبے میں نے روڈ پر کھڑے کچھ آوارہ لڑکوں سے چھینے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کی جان کو خطرہ تھا۔ ارسل کی بات پر اسحاق نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ASP ارسل شاہ۔ اسحاق کی بات پر ارسل نے سب سے آنکھیں موندی جبکہ حورین نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ مس حورین آپ یہیں رہیں گی اور تھانے کا خیال رکھنا، مجھے فی الحال جانا ہوگا تاکہ میں بے گناہی کا ثبوت دے سکوں، ارسل نے حورین سے کہا اور اپنی گن ہولڈر سے نکال کر ٹیبل پر رکھی، ساتھ ہی اپنا والیٹ اور بیج بھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سرد تھے، آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی سی چمکی تھی۔ حورین نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ پورا ڈپارٹمنٹ جانتا تھا ارسل شاہ کتنا ایماندار اور کھرا انسان تھا، پھر بھی صرف ایک فون کال کی وجہ سے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ حورین نے ایک نظر ارسل شاہ کو دیکھا جو مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس چال سے وہ تازگی اور وہ شان غائب تھی جو ہمیشہ اس کے چال میں ہوتی تھی۔ السلام علیکم موت جان، وجدان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ سے بولا۔ سالار اور افوان تیکھی نظروں سے اس کے بنے سنورے چہرے کو دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ لو ناشتہ۔ صنم خاتون مسکرا کر اس کے سامنے ناشتہ رکھتے بولی۔ اسٹارٹ کرو لالا، وجدان نے دونوں کو کہا۔ سائم کو آنے دو، سالار نے کہا تو وجدان نے دونوں کو دیکھا۔ سائم لالا اپنے سسرال میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں۔ وجدان کی بات پر دونوں کی آنکھیں پھیلیں، کیا مطلب؟ سائم وہاں کیسے چلا گیا؟ سائمہ خاتون نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کار سے۔ وجدان کی بات پر دونوں نے کہکا لگایا۔ سائمہ خاتون نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ اب کر لو ناشتہ، پھر بتاتا ہوں سارا معاملہ۔ وجدان پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے بولا تو دونوں اس کو گھورتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ حلیہ درست کرو اپنا، مسز شاہ نے کہا تو اس نے ان کو دیکھا۔ ٹھیک تو ہے ماما صحیح، میک نے بیزاری سے کہا تو انہوں نے دانت پیسے۔ شور آیا ہوا ہے، شرم کرو، نئی دلہن ہو تم، اگر چاہتی ہو کہ میں اب تمہیں جوتی نہ ماروں تو شرافت سے حلیہ درست کر کے آؤ۔ ان کے کہنے پر وہ منہ پھلاتی واش روم میں گھسی۔ شور نہ ہوا، کوئی خلائی مخلوق ہوگی۔ میک کی بڑبڑاہٹ پر انہوں نے سر پکڑا۔ اف یہ لڑکی، وہ افسوس سے کہتی باہر نکلی۔ بھائی فواد ٹھیک ہے؟ دعا نے مسکرا کر سائم سے پوچھا جو بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ہاں الحمدللہ ٹھیک، تم نے کال نہیں کی اس کو؟ سائم نے اس سے پوچھا۔ نہیں بھائی، رات ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور ابھی بس اٹھی ہوں میں، دعا نے شرمندگی سے کہا تو سائم مسکرایا۔ وہ ابھی سو رہا ہوگا۔ اس کے کہنے پر دعا مسکرائی۔ پھر آپ کیوں صبح ہی یہاں نازل ہو گئے؟ فریش سا افنان اندر آتے بولا۔ سائم پولیس کرائے گا، وہ میری طبیعت ایکچولی ٹھیک۔ ہاں ہاں بنا لو بہانہ۔ اس سے پہلے سائم اپنی بات پوری کرتا افنان نے اس کی بات کاٹ کر بولا تو دعا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ سائم نے اس کو آنکھوں میں وارن کیا تو افنان نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ذلیل بےغیرت، سائم بڑبڑائی، یہ منہ میری تعریفیں نہیں کرو۔ افنان کی بات پر سائم جل کر اس پر 2 حرف بھیجے۔ اس سے پہلے کہ افنان کچھ کہتا اس کا فون رنگ ہوا، اندر آتی اسما نے کہکا لگایا۔ ہیلو جی حوریہ اپی، افنان نے مسکراتے لہجے میں فون کان سے لگایا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے کے زاویے پکڑے۔ سائم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ میں آتا ہوں، افنان کہہ کر باہر بھاگا۔ کیا ہوا چھوٹی شاہ؟ سائم نے پوچھا۔ دعا اور اسما نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا۔ ارسل لالا پر رشوت کے الزام میں انکوائری بیٹھی ہے، تھانے سے پیسے برآمد ہوئے ہیں۔ افنان کے سرد لہجے پر سائم نے ہونٹ بھینچے۔ اسما دعا نے منہ پر ہاتھ رکھے۔ دعا میں کو بتا دینا میں ذرا تھانے جا رہا ہوں، آ کر بات ہوتی ہے۔ سائم جلدی میں دعا کو کہہ کر افنان کے پیچھے بھاگا۔ کیا ہوا؟ مسز آصف نے پوچھا تو دعا نے ان کو سب بتایا۔ اللہ خیر کرے، مسز آصف پریشانی سے بولی۔
وجدان کے چٹکلے بیچ بیچ میں جاری تھے۔ وہ اچانک وجدان کا فون بجا۔ 1 منٹ لالا سائم کا فون دیکھتے وجدان نے دونوں سے کہا، شکر ہے سالے کی بک بک سے جان چھوٹی، چل اب نکل لے۔ فواد نے گہری سانس بھر کر کہا اور دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ واٹ؟ ارسل لالا پر انکوائری بیٹھی ہے؟ وجدان کی بات پر دونوں نے رک کر اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ اوکے لالا ہم پہنچتے ہیں، وجدان نے کہہ کر کال کاٹی اور ان کو معاملے سے آگاہ کیا۔ یہ بہت غلط ہوا، اس جیسے سیلف ڈیپینڈنٹ اور آنیسٹ بندے کے لیے یہ بات بہت بری ہے۔ مجھے ڈر ہے وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ صلاح نے پریشانی سے کہتے قدم باہر بڑھائے۔ فواد اور وجدان نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ یہ ارسل کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ حمزہ نے ارسل کا نمبر ری ڈائل کرتے ہوئے خود سے کہا، لیکن نو ریسپانس، لگتا ہے بزی ہے۔ حمزہ نے خود سے کہا، لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ خود سے کہتے اگلی پل کھڑا ہوا اور تیزی سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف مڑا۔ اس کا دل بے چین تھا، اس کو تب تک تسلی نہیں ہونی تھی جب تک وہ ارسل سے بات نہ کر لے۔ کہاں ہے میری بھائی، کہاں ہے؟ افنان کی داڑھ پورے تھانے میں گونجی۔ سب نے سہم کر اس کا یہ روپ دیکھا۔ ریلیکس چھوٹے شاہ، سائم نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں کیسے ریلیکس کروں؟ کیسے؟ لوگ آتے ہیں میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور ان کو لے کر چلے جاتے ہیں اور یہ سب تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کسی نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ افنان نے چلا کر کہتے مکہ الماری کے شیشے پر مارا، جس سے الماری کا شیشہ چکنا چور ہوا اور کچھ کانچ اس کے ہاتھ میں بھی لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو چھوٹے شاہ؟ سائم نے اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ عریان نے اپنی چیخ روکنے کے لیے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ میرے بھائی نے ہمیشہ جان سے بڑھ کر ڈیوٹی نبھائی، پھر بھی ایک غلط فہمی پر ان کے سب کارنامے بھلا دیے گئے۔ انہوں نے جو میڈل جو ایوارڈ جیتے سب بھلا دیے گئے۔ اب جب ان کا پروموشن ہونے والا تھا ان پر یہ کلنک لگایا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس شخص کو، افنان چیخ چیخ کر کہتا۔ آخر میں اتنی زور سے دہاڑا کہ اس کی گردن کی رگیں پھولی، جو صاف واضح ہوئی۔ پورا تھانہ لرز کر رہ گیا۔ سب اس جنونی کو دیکھ رہے تھے جو اپنے بھائی کے لیے مرنے مارنے پر اتر آیا تھا۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ آخی تیرا ہاتھ، وجدان تڑپ کر اس کی طرف بڑھا، میرے بھائی چاہیے، افنان کرسی کو لات مارتا بولا تو ان سب نے ہونٹ کھینچے۔ اس کو دیکھا۔ سائم نے عریان کو ایک نظر دیکھا۔ عریان کیا ہوا سب بتاؤ۔ سائم نے اس کے پاس جا کر پوچھا۔ اس نے سب بتایا۔ افنان سپاٹ چہرے کے ساتھ سب سنتا رہا۔ سب پولیس اسٹاف سہما کھڑا تھا۔ تبھی حمزہ حیدر اندر داخل ہوا۔ تم سب یہاں؟ ارسل کہاں ہے؟ حمزہ ان سب کو دیکھ کر ٹھٹکا، لیکن اگلی پل اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ سب خیریت ہے نا؟ ارسل کہاں ہے؟ حمزہ نے تھوڑے تیز لہجے میں کہا۔ تو فواد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سب بتایا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسے کیسے وہ لوگ اس کو لے کے جا سکتے ہیں؟ حمزہ دھاڑا۔ سائم نے ہونٹ کھینچے۔ ساری میری غلطی ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، لیکن آج میری ایک غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ افنان سپاٹ لہجے میں کہتے دیوار پر اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر زور زور سے مارنے لگا۔ تیرا دماغ خراب ہے چھوٹے شاہ؟ حمزہ دھاڑ کر کہتا۔ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر گیا۔ افنان نے گال پر ہاتھ رکھتے اس کو دیکھا۔ بھائی مجھے میرا بھائی لا دو۔ حمزہ بھائی، میں ان کو کبھی تنگ نہیں کروں گا، ان کو باعزت اس تھانے میں واپس لے کے آؤ، میں ان کے بغیر ایک گھنٹہ نہیں رہ پاتا۔ افنان کے نرم لہجے پر ان سب کے دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ حمزہ کے سینے سے لگے سے سکرا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں افنان کے ارسل شاہ باعزت یہاں آئے گا۔ اور حمزہ حیدر اپنے وعدے کا کتنا پکا ہے تم جانتے ہو۔ حمزہ اس کا سر چومتے بولا، کل تک جو شخص دوسروں کو روتے دیکھ خوش ہوتا تھا آج تڑپ رہا تھا، اور ہم اس وعدے میں حمزہ حیدر کے ساتھ ہیں۔ وہ چاروں بلند آواز میں بولے تو افنان نے اپنی امبر نم آنکھیں صاف کی۔ کل تک تمہارا بھائی تمہارا ارسل شاہ یہاں ہوگا، ہر الزام سے بری ہوگا۔ سائم کے سر لہجے پر افنان نے سر لہجہ، چل اب تو اسمائل کر لے منحوس۔ وجدان شرارت سے بولا تو افنان مسکرایا، دل خوش کر دیا تو نے جگر۔ وجدان مسکرا کر کہتے اس کو گلے لگا گیا۔ افنان نے مضبوطی سے اس کے گرد گرفت سخت کی۔ سب نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ افنان کی کچھ دیر پہلے کی حالت دیکھ کر وہ سب تڑپ گئے تھے۔ ان سب کا رشتہ ایسا بن چکا تھا جیسے وہ سب ایک ہی ماں کے بیٹے ہوں، آپس میں بھائی ہوں۔ اب کیا مجھے کھانے کا ارادہ ہے؟ چھوڑ نہ، وجدان نے کہا تو افنان نے اس کو پیچھے دھکیلا۔ اخ کتے حرام ہے۔ افنان کی بات پر سب نے کہہ کے لگایا، اوئے تو نے مجھے کتا بولا؟ وجدان جی ہاں بالکل، کوئی شک ہے تو دوبارہ بولوں؟ افنان نے شرارت سے کہہ کر دوڑ لگائی۔ وہ اب بے فکر تھا، اس کو ان سب پر پورا یقین تھا کہ وہ اس کے بھائی کو واپس لے آئیں گے۔ کیسے یہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کو ان سب پر پورا یقین تھا۔ سائم نے ہونٹ بھینچی، ایک نظر سب پر ڈالی۔ اس کو ڈرگز بھی سپلائی کرنی تھی اور ارسل کو بھی بچانا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سب کیسے انجام دے۔ ارسل شاہ ایک چیئر پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کے سینئر ڈی ایس پی بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک ٹیبل تھی اور ٹیبل کی دوسری جانب اسحاق اور اس کا ایک ساتھی بیٹھا تھا۔ پورے کمرے میں خاموشی تاری تھی۔ مسٹر ارسل شاہ بتانا پسند کریں گے کہ کس کیس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے؟ ان کی بات پر ارسل شاہ نے ضبط سے آنکھیں بیچی۔ سر مجھے ارسل شاہ پر پورا یقین ہے، یہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ڈی ایس پی صاحب کے کہنے پر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ڈی ایس پی صاحب آپ کے سامنے تفتیش ہو رہی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایماندار ہے یا نہیں۔ ویسے بھی پیسوں کے آگے میں نے ایماندار سے ایماندار کو بدلتے دیکھا ہے۔ اسحاق کی بات پر ڈی ایس پی نے بے چارگی سے ارسل کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی مانند سخت تھے۔
تو مسٹر ارشد شاہ کیا آپ نے یہ پٹاخے ان لوگوں سے لیے تھے یا نہیں؟ اسحاق کی بات پر ارسل نے سر ہلایا۔ دیکھیے ڈی ایس پی صاحب، انہوں نے پٹاخے لیے مطلب ان کی آڑ میں رشوت لی ہے۔ اسحاق کی بات پر ارسل نے دانت پیسے۔ اب ان کو کیا سزا دی جائے گی یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ طے کرے گا۔ اسحاق کی اگلی بات پر ڈی ایس پی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ رکیے، اس سے پہلے وہ لوگ وہاں سے جاتے حمزہ کی آواز پر سب ٹھٹک کر رکے۔ تم یہاں؟ ارسل نے حیرت سے پوچھا۔ ہم آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں سر، لیکن ہمیں صرف 24 گھنٹے چاہیے یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہمارا بھائی ارسل شاہ بے گناہ ہے۔ سائم کی بات پر سب نے اس شاندار پرسنالٹی والے خانزادے کو دیکھا۔ لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ارسل شاہ کہیں بھاگے گا نہیں؟ اسحاق کے ساتھی نے پوچھا۔ تو ارسل نے اولنگ آنکھیں اس پر گاڑی۔ ارسل شاہ نے کبھی بھاگنا نہیں سیکھا، وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، بھاگ کر نہیں۔ ارسل کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ سر جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو دے دیجیے 24 گھنٹوں کا ٹائم۔ ڈی ایس پی صاحب کے کہنے پر اسحاق نے 2 منٹ سوچا۔ اوکے، ہم نے ٹائم دیا، لیکن پورے 24 گھنٹے بعد اگر تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پائے تو تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اسحاق اپنی بات مکمل کرتا باہر نکلا۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور باہر نکلے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب ان کے پاس صرف 24 گھنٹے تھے، ایک ایک منٹ ان کے لیے قیمتی تھا۔ دیکھتے ہیں ارسل شاہ اور اس کے جان سے پیارے دوست اس کی بے گناہی ثابت کر پائیں گے یا نہیں۔ لیٹس سی۔ دعا نے ایک نظر سب کو دیکھا اور فواد کا نمبر ملایا، لیکن اس کا نمبر لگ نہیں رہا تھا۔ دعا کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس بندے کو کوئی عقل ہے؟ 2 دن ہوئے ہیں شادی کو اور ابھی سے بھول گیا۔ دعا بڑبڑائی۔ مہک، تم سائم بھائی سے پوچھو ذرا خان کہاں ہے؟ دعا نے کہا تو مہک نے منہ بنایا۔ دفعہ ہونا۔ دعا نے کہا تو اپنے فون سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا 1-2 بار جانے کے بعد کال اٹھا لیا؟ ہیلو، اس کی بھاری بھرکم آواز گونجی۔ مہک نے فون دعا کی طرف بڑھایا۔ دعا نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ لعنت ہو دونوں پر، اسما اور علیشا نے تپ کر کہا۔ تو مہک نے منہ بسورا۔ آپ نے کچھ بولنا بھی ہے یا بس مجھے تڑپانا ہے؟ سائم کی گمبھیر آواز پر اس کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ علیشا نے اشارے سے بات کرنے کا جی وہ میں آپ وہ دعا پوچھ رہی ہے فواد بھائی کہاں ہے؟ مہک الٹا سیدھا بولتی۔ سائم کی ہنسی چھڑوا گیا۔ سائم جو مسلسل پریشان تھا اپنی بیوی کی آواز سن کر جیسے اس کی تھکن غائب ہو گئی۔ مہک سائم کی ہنسی میں کھوسی گئی۔ واہ زرگونا، واہ، مطلب آپ نے دعا کے کام کے لیے کال کی؟ ہم خادم ایسے ہی خوش ہو گئے کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ سائم نے ہنسی دبا کر کہا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ ہاں تو آپ کو کون سا میری یاد آئی تھی؟ کل سے کون سا خیر خبر لیا آپ نے؟ مہک نے بساختہ شکوہ کر کے سائم نے ہونٹ دانتوں میں دبائے۔ بیگم کل رات 1 بجے تو آپ ہم سے مل کر گئی ہیں اور صبح 11 بجے میں آپ کے پاس تھا۔ مانتا ہوں نئی نئی شادی ہے، دور رہنا مشکل لگتا ہے۔ سائم کی معنی خیز بات پر مہک بکھلائی۔ وہ فواد بھائی دعا کے گھورنے پر مہک نے اس سے پوچھا۔ ہاں وہ ہم ذرا کیس کے سلسلے میں ہی مصروف ہیں۔ بیگم فواد آتا ہے تو میں بول دوں گا، وہ کال کر لے گا۔ سائم نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ سنیے بیگم، سائم کی گمبھیر آواز پر اس کا دل دھڑکا۔ جی، اس نے کہا تو سائم مسکرایا۔ زاماتا سرامینا کوم سائم کے انداز پر اس کا دل 100 کی رفتار دھڑکا۔ مطلب؟ وہ بساختہ پوچھ بیٹھی۔ سائم نے کہہ کر لگایا۔ مل کر بتاؤں گا۔ اچھا اب رکھتا ہوں، تھوڑا مصروف ہوں۔ سائم نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ اللہ حافظ۔ میں کال کاٹ کر دعا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھانے کے باہر گاڑی رکی۔ ارسل شاہ نے نظر اٹھا کر تھانے کو دیکھا۔ ابھی آئے اسے کچھ مہینے ہوئے تھے یہاں، لیکن اس نے اس تھانے کو اپنا گھر سمجھا اور آج اسی گھر سے اس پر الزام لگا کر لے جایا گیا تھا۔ ارسل کو کھڑے دیکھ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا۔ سائم خان نے اس کو دیکھ کر سر ہلایا۔ تبھی سامنے سے بھاگتا ہوا عدنان آیا۔ بھائیو، وہ اس کے سینے سے لگا۔ ارسل کو سکون سا ملا۔ بھائیو، میری وجہ سے آپ کو یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ عدنان کی بات پر ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری بھائیو، اب میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، عدنان نے نم لہجے میں کہہ کر دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے۔ ارسل نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اگلی پل اس کے ہاتھ پر نظر پڑتی اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ عدنان، یہ کیا ہوا؟ ارسل نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ عدنان نے بساختہ نظر وہ بھائیو میں گر گیا تھا، عدنان نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ اب اپنے بھائیوں سے جھوٹ بولو گے؟ جانتے ہو تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہو، اپنے بھائیوں سے نہیں۔ ارسل کے اسپاٹ لہجے پر وہ سر جھکا گیا۔ سائم نے پوری بات اس کو بتائی۔ ارسل کے چہرے پر تکلیف دہ تاثر سب دیکھ سکتے تھے۔ بھائیو مجھے اتنی تکلیف اس الزام سے نہیں ہے عدنان شاہ جتنی تمہاری اس حرکت سے ہوئی ہے۔ عدنان بات پوری کرتا ہے اس سے پہلے ہی ارسل بولا۔ ارسل کے لہجے پر عدنان تڑپا۔ حمزہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ چلو فی الحال ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس صرف 23 گھنٹے بچے ہیں، سائم نے کہا تو ارسل نے اندر قدم بڑھائے۔ عدنان نے بیچارگی سے اس کو جاتے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس نے خود جو نقصان پہنچایا، اس لیے ارسل اس سے سخت ناراض ہے۔ اس CCTV فوٹیج میں صاف ظاہر ہے کہ ارسل نے ان سے پٹاخے لیے ہیں اور یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا۔ سارا چکر ارسل کو پھنسانے کا ہے۔ فواد نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ کچھ پتہ چلا؟ سائم نے اندر آتے پوچھا۔ سب نے ان کو دیکھا۔ سنجیدہ سا ارسل شاہ اس وقت اور ارسل شاہ لگ رہا تھا۔ بس یہ سب جان بوجھ کر اس سڑک پر اسی ٹائم آئے جب ارسل شاہ کے آنے کا ٹائم ہوا، اور انہوں نے اسی ٹائم جان بوجھ کر پٹاخے پھوڑنا شروع کیے تاکہ ارسل شاہ ان سے یہ چھین سکے۔ ان لڑکوں کے چہرے واضح ہیں، ہم ان تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ سالار کی بات پر سائم نے سر ہلایا۔ لیکن مجھے پھنسایا کس نے؟ ارسل نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ سر آپ یاد کریں، شاید کوئی نام ذہن میں آئے۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہو؟ ریان کی بات پر اس نے لب بھیجے۔ میں سالار اور حمزہ کے ساتھ ان لڑکوں تک جاتا ہوں۔ صبح تم یا تو شاہ مینشن کا ایک چکر لگاؤ یا پھر اپنی بیگم کو کال کرو، تپی ہوئی ہے وہ۔
سائم کی بات پر فواد نے گہری سانس لی۔ آج تو فواد لالا پٹیں گے بجائی سے، وجدان نے کہہ کر لگا کر کہا تو صاحب نے اس کو گھورا۔ ہی وہ بساختہ دام نکال گیا۔ فواد نے سب پر ایک نظر ڈالی، سب اپنے کام میں مصروف تھے۔ فواد نے دعا کا نمبر ملایا۔ ہاں جی، مل گئی فرصت بیوی کو کال کرنے کی۔ کال اٹھاتے ہی دعا کی غصے سے بھرپور آواز پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ ایکچولی جانا میں تھوڑا پھنسا ہوں یار، تم جانتی ہو نا ارسل کی وجہ سے۔ فواد نے بیچارگی سے کہا تو دعا نے فون کو گھورا۔ جانتی ہوں، لیکن بندہ خیر خیریت تو معلوم کر ہی لیتا ہے نا۔ دعا کی آواز پر فواد نے گہرا سانس لیا۔ بس یار، سویا ہوا تھا، ٹائم کا پتہ نہیں چلا، جب تمہیں کال کرنے لگا تب یہ ارسل کا پتہ چلا، اسی لیے فواد نے کہا تو اس کی باتیں چپ کر سنتے وجدان اور اخنان نے کہہ لگایا۔ فواد نے سر پٹا کر ان کو دیکھا، لیکن اخنان نے چہرے پر بے فکری دیکھ کر فواد نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اخنان بہت پریشان ہے۔ ہاں کرو کرو کرو، اڑاؤ موج آپ، دعا نے دانت پیس کر کہا تو فواد نے سر پکڑا۔ وجدان نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور اسپیکر کھولا۔ نہ چڑیل، تیرے کان میں ایک سوراخ پہلے بھی ہے، 2-3 تو نے بعد میں بھی کروائے، پھر بھی بھائی کی بات سن کر بھول گئی۔ اخنان نے بڑی عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو فواد نے دانت پیس کر اپنے سر پر مکہ مارا۔ تو منحوس آدمی، چپ ہی رہ، دعا تل میں لا کر بولی۔ ابا کی یہ دیکھ، کان میں 3 سوراخ کروا کر بھی بات بھول جاتی ہے بھرجائی، لیکن ناک میں 2 سوراخ ہونے کی وجہ سے سانس لینا نہیں بھولتی۔ وجدان کے پرسوز لہجے پر دعا کا منہ کھلا۔ فواد نے بے ساختہ کھانسی کی، جبکہ اخنان کا چھت پھاڑ کہہ کر ان کی سماعت میں گونجا۔ دونوں بدتمیزوں، اور تیسرا تمہارا بھائی۔ دعا نے تپ کر کال کاٹی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے فون فواد کی طرف بڑھایا، جو سینے پر ہاتھ لپیٹے ان کو گھورا تھا۔ بجی مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ خطرہ ہے؟ اخنان کی سرگوشی پر وجدان نے گلٹی نیچے اتاری۔ خبیث ہو، فواد گھبرا کر کہتا۔ ان دونوں کی ناک پر ایک ایک مکہ جڑ گیا۔ بھاگ اخی بھاگ، وجدان کرا کر کہتا باہر بھاگا، ساتھ ہی اخنان بھی۔ فواد سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھا۔ سب سر پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اٹھ کر بیوی کو منانے کا سوچو، وجدان جا کر بولا تو فواد نے دانت پیس کر اس کو جوتا پھینک کر مارا۔ آئی لا، وجدان لنگڑاتے ہوئے باہر بھاگا۔ فواد کا بے ساختہ کہہ کر نکلا۔ سائم، سالار اور حمزہ مسلسل ان لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو ان کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے۔ سب نے اس منظر پر حیرت سے نظریں جمائیں۔ سخت دھوپ میں وہ تینوں اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے، ان کے چہرے پسینے سے تر تھے۔ اس کو روک یار، سالار نے پھولی سانس سے کہا۔ حمزہ نے اپنے قدم روکے اور گہرا سانس لیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کو پانی دیا۔ حمزہ نے پانی پی کر بوتل سائم کی طرف اچھالی۔ سائم نے سر ہلا کر بوتل کو منہ لگایا۔ گرمی سے تینوں کا برا حال تھا۔ ان تینوں کو رکتے دیکھ وہ لڑکے اور بھی تیزی سے بھاگنے لگے۔ حمزہ نے اپنی شرٹ اتار کر اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ بلیک بنیان ہے، اس کے مسل صاف نظر آ رہے تھے۔ حمزہ نے ایک نظر ان لڑکوں کو دیکھا۔ سائم نے حمزہ کو دیکھا اور سر ہلایا۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ کے 2 انگلیوں کو جوڑ کر پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف اشارہ کیا۔ دونوں نے سمجھ کر سر ہلایا۔ حمزہ نے دائیں بائیں کی طرف جاتے دیکھ سب کو دیکھتے آنکھ پھینکی۔ سب مسکرائے۔ اگلے ہی پل سب کی نظریں اس شہزادے پر تھیں جو بنا شرٹ کے تیزی سے دوڑا تھا۔ اگلے 2 منٹ میں حمزہ ان لڑکوں کے سامنے تھا۔ حمزہ نے ان کو دیکھتے اپنی ایک آئی بروز ریز کی۔ اس کی آنکھ خوبصورتی دیکھ کر ان لڑکوں نے بائیں طرف دوڑ لگائی، لیکن وہاں سے سائم خان، جو اپنے ہاتھ اور بیلٹ لپیٹے خطرناک تیوروں سے ان کی جانب بڑھا تھا، دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہوئے۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹتے، سالار نے ان کو پکڑا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر ان چاروں کے منہ پر ایک ایک تھپڑ رسید کیا۔ شرم نہیں آتی؟ ایک پولیس والے پر الزام لگاتے ہوئے سالار نے خون خار لہجے میں پوچھا۔ سر، یہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ ہم سے کروایا گیا، وہ لڑکا گال پر ہاتھ رکھتے بولا۔ سائم اور حمزہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تھانے لے کر چلو ان سب کو، سائم نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ میں نہیں لے کر جا رہا تم لوگوں کو، آریان نے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ دعا نے دانت پیسے۔ میرا اچھا سا بھائی ہے نا؟ دعا نے اس کو مکھن لگایا۔ میں تیرا بھائی ہوں ہی نہیں، چل اب بھاگ۔ آریان کی بات پر دعا کا منہ کھلا۔ علیشا نے بے ساختہ کہہ کر لگایا، لے جانا میرے باپ۔ دعا ہاتھ جوڑ کر بولی، بات سمجھا کرو، ہر بات میں ضد اچھی بات نہیں ہوتی، تھانے میں 100 طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، دوسرا سب ویسے ہی پریشان ہوں گے، تم جا کر اور کرو گی، تمہیں سنبھالیں گے یا کیس کو؟ آریان کے سنجیدہ لہجے پر وہ چپ ہو گئی۔ بات اس کی ٹھیک تھی، خبر دیتے رہنا کزن صاحب، میک نے کہا تو اس نے سر لایا اور کمرے سے نکلا۔ ارسل نے ان چاروں پر نظریں جمائیں۔ کیوں کیا تم لوگوں نے یہ؟ اس کی سرد آواز پر وہ کانپے۔ سر، ہمیں ارباز جٹ نے یہ کرنے کو بولا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ ارباز جٹ؟ ارسل بڑبڑایا۔ سب نے اس کو دیکھا تو جانتا ہے اس کو؟ فواد نے اس سے پوچھا۔ اسی وقت آریان نے تھانے میں قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ آریان کے سلام کرنے پر سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے ارسل کو گلے لگایا اور ارسل نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور اس کی پیٹھ تھپکی۔ ہاں، 2 سال پہلے میں نے اس کی ایک ڈیل روکی تھی جس سے اس کو 50 کروڑ کا نقصان ہوا تھا، لیکن وہ ڈیل ان لیگل تھی، اس وجہ سے میں نے وہ ڈیل روکی تھی۔ پھر یہ لندن چلا گیا، ارسل نے کہا۔ صاحب نے اس کو دیکھا تو یہ ارباز اب ایسے بدلے لے گا، اخنان ہو رہا ہے، اس کے گھر جانا پڑے گا۔ ارسلان نے کہا۔ صاحب نے سر لایا۔ سر، وہاں جانا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے پولیس اس کے گھر آئے گی، اس لیے اس نے سخت سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے۔ ان لڑکوں میں سے ایک نے کہا تو ارسل نے پرسوچ نظروں سے سب کو دیکھا۔ سر، اس کے گھر ہم
میں آج رات ایک گرینڈ فنکشن ہے، ان میں سے ایک اور لڑکا بولا۔ سائم کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ اگلی پل اس نے پلان سمجھانا شروع کیا۔ سب نے سر لائے۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، اپنی بیویوں کو لینے۔ سالار نے کھڑے ہوتے کہا۔ صبر ویرے صبر۔ حمزہ نے طنز کیا تو وہ کیا ہوا، صبر جتنا تھا ختم ہو گیا، ان میں سے اب بس گندی نیت ہے، یہ ہیں اور ان کی بیوی ہے۔ وجدان کے کہنے پر سالار تلملا کر اپنی جگہ سے اچھلا۔ سب نے ہنسی دبائی۔ لالا میری بھی شادی کروا دو، میں بھی دیکھوں کیا مزہ ملتا ہے۔ وجدان کی بات پر سب سرخ ہوئے۔ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا چھوٹے خان۔ سائم دانت پیس کر بولا۔ نہ لالا، دانتوں کے بغیر مدولہ بن کر کیسا لگوں گا؟ وجدان معصومیت سے آنکھیں پٹرا کر بولا، جیسے بنا پونچھ کے ناگن۔ اخنان کی بات پر وجدان تڑپ کر رہ گیا۔ سب کے چھت پڑ گئے۔ پر وجدان نے منہ بسورا۔ پاگل خان میرا۔ سائم نے اس کا ماتھا چوم کر سینے سے لگایا۔ ارسل نے مسکرا کر اخنان کو دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلی پل اخنان دوڑ کر اس کے گلے لگا۔ ہاں ہاں میرا شیر۔ ارسل نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ سب نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا اور پولیس اسٹیشن سے نکلے۔ وہ سب شاہ مینشن پہنچ چکے تھے۔ صنم خاتون نے اپنی بہو کو گلے سے لگایا۔ سالار کی نظریں اسما پر جمی تھیں۔ اسما نے سالار کو دیکھ کر مسکراہٹ اس کی جانب چھالی۔ سالار نے ہونٹ دانتوں میں دبائے اور اپنے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر اس کو اشارہ کیا، مطلب کہ پیاری لگ رہی ہو۔ اسما نے مسکرا کر آنکھیں جھکائیں۔ فواد اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو جوالا مکھی بنی اس کو گھور رہی تھی۔ فواد نے بے چارگی سے اس کو دیکھا۔ وجدان نے گلا کھنکارا۔ منہ بند کر کے بیٹھا رہے، کوئی بکواس نہ نکلے منہ سے چھوٹے خان۔ سائم اس کے کان میں بڑبڑائے۔ چلیں؟ سائم نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ ارے بیٹا ابھی تو آئے ہو، ابھی سے جا رہے ہو؟ مسز شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ تو جانتی ہیں ارسل پر کیس چل رہا ہے، ہمارے پاس صبح تک کا ٹائم ہے، اس لیے جانا ہوگا۔ ان لوگوں کو گھر چھوڑ کر وہیں تھانے جانا ہے۔ سائم نے مسکرا کر کہا تو افتخار سے نے سر لایا۔ جب آپ لوگوں نے ساری رات گھر نہیں ہونا تو بیگمات کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ وجدان نے پوچھا تو تینوں نے اس کو گھورا۔ مہک نے گردن ہلائی۔ چھوٹے خان تم گھر پہنچو، جو ارسل کی کال آ رہی ہے وہی جا رہا ہوں، آپ لوگ سب گھر جائیں۔ چھوٹے خان تم ان سب کو لے کر گھر پہنچو، ارسل کی کال آ رہی ہے وہیں جا رہا ہوں، آپ سب گھر جائیں۔ سائم نے کہا تو ارشد خان نے سر لایا۔ اچھا بیوی، رات کو ملاقات ہوگی، خان والا میں۔ سائم نے مسکرا کر مہک کو سینے سے لگایا۔ سب کی موجودگی میں سرکت پر وہ سرخ ہوئی۔ سب نے بے ساختہ کہا لگایا۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا۔ سائم اس کا ماتھا چوم کر بولا اور باہر نکلا۔ کوئی شرم و لحاظ ہے یا نہیں؟ ہم جیسے کنوارے بھی ہیں یہاں پر۔ وجدان کے چیخ کر کہنے پر سب نے کہہ لگائے۔ سائم نے مڑ کر اس کو لعنت سے نوازا۔ وہ کان کھجا کر رہ گیا۔ چلیں آپ؟ فواد نے پوچھا۔ دعا نے ناک چڑھائی۔ میں مہک کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ کیوں بھرجائی نہیں جا رہی؟ وجدان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا۔ میں جب یہ آئیں گے لینے تب جاؤں گی۔ مہک نے سائم کا کہا تو سب مسکرائے۔ بھرجائی میں آپ کو معصوم سمجھتا تھا، آپ تو الٹا پرو معصوم ہیں، میرے کام کیا۔ وجدان نے شرارت سے کہا تو سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا، لیکن سائم کہہ کر گیا بیٹا۔ مسز شاہ نے اس کو کہا تو ان کے گلے سے لگی رونے لگے۔ مجھے نہیں جانا، میں کل جاؤں گی۔ اس کے رونے پر سب بوکھلائے۔ چلتی پھرتی فلم ہے یہ۔ اسما دعا کے کان میں بڑبڑائی۔ دعا نے سر لایا۔ لالا کو پتہ چل گیا نا، ان کی بیگم کو رلایا پھر اچھا نہیں ہوگا۔ وجدان نے کہا تو فواد نے اس کو گدی پر ایک مارا۔ کوئی نہیں، بچی کا من ہے رکنے کا تو رک جائے، سائم آ کر لے جائے گا۔ ارشد خان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تو مہک سے ملنے لگی۔ تھینک یو خان بابا، مہک نے مسکرائی۔ اسما اور دعا سب آنکھیں صاف کرتے سب کی طرح جو خان بابا بولا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ نعمت۔ سب مل کر نکلے۔ بھرجائی جلدی آنا۔ وجدان کی چیخ پر مہک اور علیشا اچھل کر رہ گئی۔ چل جا تو بھی، علیشا اسما کو دھکا دیتی بولی تو اسما اس کو لعنت دیتی سالار کے ہم قدم ہوئی۔ علیشا اور مہک بے ساختہ مسکرائیں۔ وہ ساتوں اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ وجدان نے منہ بسور کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ پرنٹڈ شرٹ اس کے نیچے، بلو پینٹ، بالوں کو پیچھے کی طرف کیے، سر پر رومال باندھے اور دانتوں میں تیلی دبائے۔ وہ زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت مزاحیہ لگ رہا تھا۔ لالا یہ کیا بنا دیا مجھے؟ وجدان کی بات پر سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اخنان جو ابھی آیا تھا بے ساختہ کہہ لگا گیا۔ خسرا ہجڑا لگ رہا ہے قسم سے۔ اخنان کی بات پر سب نے ہنسی دبائی۔ اوئے چھلے ہوئے آلو، تمیز سے بول۔ یہ خسرا ہجڑا بہت گندا لفظ ہے۔ وجدان اس کے کلین شیو چہرے پر طنز کرتا بولا، اب خسرا یا ہجڑا کا نام تمیز سے کیسے لیں گے؟ اخنان نے سڑا سا منہ بنا کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا، خواجہ سر آپ بولنا، یہ تمیز والا لفظ ہے۔ وجدان نے منہ بنا کر کہا تو کیا چیز ہے؟ چاروں طرف چھت پھاڑ کہہ کے گونجے، خبیث آدمی تو آخر ہے کیا چیز؟ سالار اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا، خود دیکھو کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں۔ وجدان سب کی طرف اشارہ کر کے بولا جو مختلف سٹائلش لباس اور مختلف ہیئر سٹائل میں بالکل الگ اور منفرد لگ رہے تھے۔ لیول کی بات ہے بیٹا، فواد اپنے کالر اچکا کر بولا۔ وجدان نے اس کو گھورا، جس سے بیوی ہی نہیں منائی جا رہی وہ بھی لیول کی بات کر رہا ہے۔ اخنان نے کہا تو فواد کا ہوا۔ ارسل نے بے ساختہ کہہ لگایا۔ سب نے محبت سے اس کو دیکھا۔ اخنان نے بے ساختہ اپنے بھائی کی نظر اتاری۔ سب کو یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ سائم نے اپنی مونچھوں کو تو دیتے ہوئے پوچھا۔ سب نے سر لایا۔ گڈ، سائم نے کہا اور ان ساتوں نے اس کے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ حرین اور آریان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر لایا۔ دعا نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ کھڑوس آدمی آ جائے آج گھر ذرا۔ دعا نے بڑبڑا کر اپنا فون اٹھایا۔ وہ تینوں واٹس ایپ گروپ میں آن تھی۔
کیا چل رہا ہے؟ دعا نے میں سے کیا واہ واہ باجی بھی آ گئی۔ علیشا نے کہہ لگا کر وائس بھیجا، کم وقت ہو تو تم دونوں وہاں آرام سے بیٹھی ہو، میں یہاں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ دعا کے میسج پر مہک مسکرائی، تو بھی رک جاتی نا۔ مہک کے میسج پر دھنے لعنت والا موجود، ہاں یار بوریت ہی بروریت ہے۔ اسما نے کہا تو انہوں نے سر لائے، ایسا کرو تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو۔ علیشا نے کہا تو انہوں نے سر لائے، چل ٹھیک دفعہ ہو اب۔ اسما نے کہا تو علیشا نے فون کو گھورا، خود غرض عورت۔ علیشا کے میسج پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، شکریہ، چل بائے۔ اسما میسج بھیج کر آف ہوئی اور دعا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سائم کے شہر پر وجدان اور افنان اور جو خالص گنڈے والے حلیے ملبوس سے اندر داخل ہوئے۔ سائم نے فواد اور ارسل کو 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، دونوں سر ہلاتے اندر داخل ہوئے۔ باس اندر جاتے ہوئے چیکنگ ہو رہی ہے، بی الرٹ۔ فواد کی آواز ایئر پیس پر ابھری، سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صلاح نے سیٹی بجائی، گاڑی میں سے آریان باہر آیا اور ان سے گنز وغیرہ لے کر ایک گفٹ باکس میں پیک کی۔ بھائی دھیان رکھنا، آریان نے کہا تو اس نے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ آریان صحیح وقت پر ویڈیو سٹارٹ کر دینا۔ حمزہ کی بات پر آریان نے سر لایا۔ حمزہ نے اندر قدم بڑھائے اور ان کو دیکھ کر آنکھ وینکی، سر رکیے پہلے چیکنگ کروائیں۔ ایک گارڈ نے اس کو روکا تو حمزہ نے مسکرا کر سر لایا۔ اسی وقت سائم گفٹ باکس لے کر آگے آیا، چپکے سے کسی کو بھی نظر میں آئے بغیر وہ باکس اندر کھڑے فواد کو تھمایا۔ حمزہ نے سائم کی طرف دیکھ کر آئی برو اٹھائی۔ سائم نے زبان نکال کر آنکھ وینک کی اور تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ حمزہ فتح بری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی سالار داخل ہوا۔ انہوں نے ایک نظر پورے فنکشن پر ڈالی۔ ارباز جٹ اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، وہ نشے میں تھا۔ اس کے ارد گرد کافی لوگ جمع تھے، ان سب نے وجدان اور افنان کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ وہ دونوں ارباز کے سامنے کھڑے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر ان کی نقلیں اتار رہے تھے۔ وہ دونوں ایسے نقشے کھینچتے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو ہنس ہنس کر فوت ہو جاتا۔ صلاح نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑے، اوے اخی وہ دیکھ ڈانس پارٹی ہے۔ وجدان نے ایک کونے میں کھڑے لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جہاں بے شرمی اور ڈانس ہو رہا تھا۔ آجا چلیں، افنان نے کہا تو اس نے سر لایا۔ وہ دونوں مڑے اور اس طرف قدم بڑھایا۔ اچانک حمزہ کو دیکھ کر دونوں کی باتیں چڑھیں، کدھر؟ حمزہ نے ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ وہ اپن ادھر چکر کاٹ ریلا تھا، کدھر اچ نہیں جا رہا اپن۔ وجدان خالص گنڈے کی زبان بولا تو حمزہ نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ ان سب نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ افنان نے حمزہ کی دائیں طرف سے ڈانس کرتے ہوئے ان لوگوں کو حسرت سے دیکھا، یہ خبیث نہیں آئیں گے باز۔ فواد نے دانت پیسے، جو کام کہا ہے وہ کرو ورنہ ایسا ڈانس کرواؤں گا ڈانس کا نام بھی بھول جاؤ گے۔ حمزہ کے سنجیدہ لہجے پر دونوں نے سڑا سا منہ بنایا۔ جا رہے ہیں نا؟ افنان نے کہا تو حمزہ نے سر لایا۔ دونوں نے مرے قدم اٹھائے۔ گائز ارباز اس وقت اکیلا ہے، ارسل کی آواز پر سب نے اس کو دیکھا جو مزے سے شراب پی رہا تھا۔ موو آن چھوٹو، سائم کی آواز پر وجدان نے خان سر لایا۔ ہیلو ٹکلے۔ ارباز نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا، سب نے دانت۔ وجدان نے کہا تو ارباز نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا، سب نے دانت پیسے۔ وہ اپن کا مطلب باش ہے وجدان، وجدان پان چباتے ہوئے بولا تو ارباز کی آنکھیں نارمل ہوئی۔ کون ہو تم؟ ارباز نشے میں جھولتے بولا، اپن کا دل کر لے شالے کسی ایک کو ٹھوک دوں۔ وجدان نے پان کھاتے ہوئے کہا، سالے کی ایکٹنگ نمبر 1 ہے ویسے۔ فواد نے کہا، سب نے سر لایا۔ باش ذرا شائیڈا، وجدان نے سنسنی خیز لہجے میں کہا تو وہ نہ سمجھی سے اس کو دیکھتا تھوڑا سائیڈ ہوا۔ اپن لوگ HAP کے دشمن ہیں۔ وجدان نے کہا تو اس نے اس کو دیکھا، ہاں اپن چاہتا ہے تو اس کو مار دے۔ اب کیا؟ افنان نے کہا تو اس نے کیا لگایا، میں اور تم جیسوں کی بات مانو؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تو وجدان نے منہ ٹک لیا۔ وجدان کی بات پر سائم نے مسکراہٹ دبائی۔ اگلے 2 سیکنڈ وہ دونوں ایک گن نکال کر اس کی کمر پر لگا چکے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ وہ ڈر سے بولا، بتا ASP کو مارے گا یا نہیں؟ افنان نے سر لہجے میں پوچھا۔ وہ ASP اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے، ارباز جٹ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آریان ریکارڈنگ آن کرو۔ سائم کی آواز پر آریان نے سر لایا۔ آریان نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ وہ سلاخوں کے پیچھے کیسے؟ وجدان نے پوچھا۔ کیوں کہ نہیں، اس کو جھوٹے رشوت کے کیس میں پھنسا دیا۔ ہاں وہ ساری عمر جیل میں کاٹے گا۔ وہ نشے میں چور بولا، لیکن تمہیں یہ دیکھ کر دھچکا لگے گا کہ ASP ارسل شاہ تمہارے سامنے ہے۔ ارسل شاہ اس کے سامنے آتا اپنی کیپ اتار کر بولا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ارباز کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ بے ساختہ چیخا۔ ایک ایماندار آفیسر پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ افنان اپنے سر سے رومال اٹھا کر اس پر گن تانتے بولا۔ ارباز کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن پہلے سے تیار کھڑے وہ سب ان سب پر ٹوٹ پڑے۔ در پہ آن پر وار کرتے وہ سب ہانپ رہے تھے۔ ارسل تم اس کو لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچو، یہ وہاں اپنا جرم قبول کرے گا۔ حمزہ نے کہا تو ارسل اس کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو۔ ارباز چیخ کر رہ گیا، اس کا سارا نشہ اتر گیا تھا۔
آج کے بعد اگر کسی نے پولیس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ سائم گھبرا کر بولا، اور میں اس سے کنچے کھیلوں گا۔ وجدان نے کہکا لگا کر قاضی صاحب نے اس کو گھورا۔ وہ باہر بھاگا، اس کے پیچھے ہی وہ سب نکل پڑے۔ آجا علیشا باہر چلے، میں نے علیشا سے کہا جو ناول میں غرق تھی۔ اب رخ ناول میں کیپٹن شاذل کی انٹری ہو رہی ہے۔ علیشا نے اونوز ناول پڑھتے کہا، رہنے دے، تیرے لیے کوئی کیپٹن شاذل پھر نہیں آئے گا، ادھر دے مجھے پڑھنے دے۔ میں کس کو کہتی ہوں؟ اس کے ہاتھ سے فون چھین گئی۔ جا کر اپنے شوہر کی آنکھیں پڑھ، یہ ناول چھوڑ، اب یہ کنواری لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ علیشا سے واپس فون چھین کر بولی، کمینی عورت کہیں کی۔ میں کس کو گور کر بولی، وہ دانت نکال کے بتا رہی تیری مما سائیں کو آدھی رات کو ناول پڑھی بجائے سونے کے۔ میں کی دھمکی پر علیشا نے اس کو گھورا، تو بھی جاگ ہی رہی ہے بیٹا؟ ہاں تو میں شادی شدہ ہو گئی ہوں نا اب، میں نے دانت نکال کر جواب دیا۔ پوری کمینی۔ علیشا اس کو گھورتی بولی تو ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی۔ علیشا نے مسکرا کر اس کے گرد ہاتھ لپیٹے۔ ارسل شاہ نے ایک نظر ان سب پر ڈالی جو ارسل کو ہی دیکھ رہے تھے، اور بعد میں اپنا گناہ قبول کر لیا تھا۔ پروف کے طور پر ارسل نے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ان کو دکھا دی تھی۔ ڈی ایچ او نے اپنا گلا کھنکارا، ہمیں خوشی ہے اے ایس پی ارسل شاہ، آپ نے اپنی بے گناہی ثابت کی اور اصل مجرم کو گرفتار کیا۔ ہمیں آپ پر پورا یقین تھا اور آپ ضرور اس سچویشن سے بآسانی نپٹ لیں گے۔ ہمیں خوشی ہے آپ ہمارے معیار پر پہنچے ہوتے۔ ڈی ایچ او کی بات پر ارسل نے نظریں اٹھائیں۔ سر آپ کے یقین کا شکریہ، لیکن ایک ایماندار آفیسر کے کردار پر اس کے کام پر انگلی اٹھائی گئی اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارسل شاہ کو ہر بات منظور ہے لیکن اپنی ایمانداری اور کام پر ایک بات بھی نہیں، اس لیے میں اسی پال اس نوکری سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ارسل شاہ کی بات پر سب کو سکتہ ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ افنان نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا۔ اے ایس پی ارسل شاہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ڈی ایچ او نے صدمے سے کہا، وہ ان کے فورس کا سب سے ایماندار اور ہونہار آفیسر تھا۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ وہ پولیس فورس کا بے تاج بادشاہ تھا، ہر کیس کو آسانی سے سلجھانے والا۔ یقین اس کے لیے یہ سانحہ بہت بڑا تھا۔ آئی ایم سوری سر بٹ اٹس مائی لاسٹ ڈیسیژن۔ اور یہ بات تو پوری فوج جانتی ہے کہ جب ارسل شاہ کچھ کہہ دے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ارسل نے پاٹ چہرے کے ساتھ کہتے ہی اپنی جیب سے اپنی سروس کا بیج اور نام پلیٹ اس کی ٹیبل پر رکھی۔ کل تک آپ کو میرا ریزائن لیٹر مل جائے گا۔ ارسل نے اپنی کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھی اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ جاتے ہوئے اس نے کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، سب شوق میں تھے۔ افنان نے ہونٹ بھیج کر اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ چاروں تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ سب خوش تھے کہ ارسل پر سے جھوٹا الزام اتر گیا۔ آج سکون سے نیند آئے گی۔ وجدان نے تینوں کو دیکھتے مزے سے انگڑائی لی۔ فواد اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف۔ وجدان مزے سے صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ واپس آئیں گے۔ وہ دی آرامی وجدان خان تھا، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ اپنی بھرجائیوں کا واٹس ایپ گروپ کے تمام میسیج ریڈ کر چکا تھا۔ بے شک یہ غلط تھا لیکن وجدان کو کوئی کیسے روک سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا دعا اسماعی کی کمرے میں، اور ظاہر سی بات ہے میں تو آئی ہی نہیں تھی۔ سائم کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم بیگم۔ سائم نے مسکرا کر سلام کیا، لیکن یہ کیا؟ کمرے میں خاموشی کا رائے تھا۔ زرگونا سائم نے ماتھے پر تیوری لیے اس کو پکارا۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی نا۔ سائم نے واش روم جا کر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ سائم نے پریشانی سے کہہ کر اپنا فون نکالا تو اسکرین پر اس کی بیگم کا میسیج جگمگا رہا تھا، جب آپ گھر آئیں تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کریں کیونکہ میں اپنے گھر پر ہی ہوں۔ میسیج پڑھ کر سائم کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ خبیث آدمی چھوٹے خان بتایا بھی نہیں۔ سائم تپ کر نیچے کی جانب بڑھا، ساتھ ہی اجلت میں سیڑھیاں اترتے سلار سے ٹکرایا۔ کیا ہوا؟ تیری بیوی بھی نہیں ہے کیا؟ سائم کے طنز پر اس نے بے ساختہ سائم کو دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر سلار نے اپنی ہنسی روکی۔ اسی پل فواد بھی آیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سائم کو لگا اس کی طرح ان کی بیویاں بھی نہیں ہیں۔ تیری والی میرے کمرے میں میری والی کے ساتھ سو رہی ہے، فواد نے جلن سے کہا تو سلار کا منہ کھلا تھا۔ تم دونوں لے آئے تھے ان کو؟ سائم نے شوق سے پوچھا تو فواد نے ہنسی دباتے سب بتایا۔ سلار کا چہرہ سائم کا چہرہ دیکھ کر ہنسی روکنے کے چکر میں لال ہو گیا۔ فواد نے منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا چھپائی۔ تم دونوں میس میں زنانیوں کی طرح ہنسنا بند کرو۔ سائم کے تپ کر کہنے پر دونوں نے بے ساختہ کہہ گونجے۔ پیار تجھے تگڑا کیا بیگم، میرے ساتھ بول کاہے تو نے جھگڑا کیا بیگم، تڑپائے بیگم تو ایک ظالم بیوی، ماتھے پر سٹیمپ لگے گا تیری وجہ سے سانسوں پہ میری، جس دن فل سٹاپ لگے گا بیوی تجھے پاپ لگے گا۔ وجدان نے گانے کی وڈیاں توڑتے اس کو سلگایا۔ وہ تینوں دانت پیس کر رہ گئے۔ خبیث کمینے، ڈنگر حرامی، ناگن سالار، نان سٹاپ شروع ہو جا۔ وجدان نے دل جلا کہکا لگایا، جانو جانو جانو، آج رات کا سین کینسل۔ وجدان نے کمر مٹکا کر ان کو چڑھایا۔ تیرا وقت بھی آئے گا ٹھرکی، فواد نے کہا تو وجدان نے مسکراہٹ اس کی طرف چھالی۔ میرا ایسا ٹائم ہی نہیں آئے گا کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت رہوں گا۔ وجدان نے معنی خیزی سے کہا تو تینوں نے اس کو لعنت سے نوازا۔ آ جاؤ اب ایک دوسرے کو کمپنی دو۔ وجدان نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کو جگانے۔ سالار کمرے کی طرف بڑھا۔ ابے اوئے واپس آ جا، اندر جا کر ایویں تو نہیں شرمندہ ہو کر واپس آنا ہے، فواد نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تو سالار نے ہونٹ بھیجے۔ وجدان اور سائم کا کہکا گونجا، جب تمہارا باس یہاں ہے تو تمہیں وہاں جانے بھی نہیں چاہیے۔ سائم نے مسکرا کر ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا تو دونوں مسکرائے۔ پہلے سن لے، مجھ سے 6 فٹ کے فاصلے پر سونا، اور اب آپ لوگ شادی شدہ ہو، پتہ نہیں کیسے سوتے ہوں گے اور کہاں کہاں چلتے ہوں گے۔
اور ہاتھ کہاں چلتے ہوں گے۔ وجدان کی بات پر تینوں کے رنگ تامک مانا سرخ ہوئے۔ سلار جو وجدان کے ساتھ ہی سو رہا تھا جلدی سے وہاں سے اٹھا۔ انہیں واقعی اب اپنی گارنٹی نہیں تھی۔ تو نہ سالے بے پاک حرامی، فواد نے دانت پیس کر قالین پر تکیہ پھینکتے کہا۔ ذرا نوازش ہے آپ کی۔ وجدان نے اپنی شرٹ اتارتے کہا۔ یہ کیا کر رہا ہے بغیرت؟ سالار نے اس کو شرٹ اتار کر پھینکتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی عزت نہیں لوٹ رہا ہوں جو یوں ری ایکٹ کر رہے ہیں، ویسے بھی آپ کی عزت پہلے لوٹی جا چکی ہے۔ وجدان نے منہ بنا کر کہا۔ تینوں اس کی بات پر تپے۔ استغفراللہ، یہ کیا بول رہا ہے خبیث؟ میری عزت کس نے لوٹی؟ سالار بیچارہ اتنے بڑے الزام پر تڑپ ہی گیا۔ ایک منٹ۔ وجدان جو چہرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا واپس اس کی طرف آیا۔ سب نے اس کا سنجیدہ انداز دیکھا۔ گولڈن نٹ منائی بھی ہے یا نہیں؟ وجدان کی سرگوشی پر سائم کو بساختہ کھانسی کا دورہ پڑا۔ فواد نے اپنی گردن بساختہ سلائی۔ سالار اتنے پر سنسوار پر کیا ہو گیا؟ فضول بکواس کرتے رہا کرو ہر وقت بس تم۔ سالار سٹ پٹا کر بولا۔ یا لالا، میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ کیا کیا، میں نے صرف پوچھا کہ منائی بھی ہے یا نہیں۔ یہ نو میں خوش ہوتا رہوں کہ میں چاچا اور میرے سالار لالا ابا بننے والے ہیں اور بعد میں پتہ چلے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وجدان کی زبان فراٹے بار رہی تھی۔ سالار کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی۔ سائم اور فواد نے بساختہ جھرجھری لیا۔ اگر وہ ان سے یہ سوال کر لیتا مار ڈوب کے تو کمینے آدمی دفع ہو۔ سالار اس کی ناک پر مکہ مار کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا۔ لالا ناک توڑ دی۔ وجدان کا دل تو کر رہا ہے تجھے توڑ دو۔ دونوں اب خود دیکھ۔ سالار اس کے پیٹ میں مکے مارتے دوبارہ بولا۔ آپ دونوں اب خود دیکھ لیں، اس کی نیت گندی ہے جب یہ بار بار میرے سکس پیک میری باڈی کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ وجدان نے شرارت سے کہہ کر اپنے ڈولے دکھائے۔ سائم نے ہنسی دباتے ماشاءاللہ کہا۔ باہر میں گئے ذلیل، تیرے سکس پیک اور تیری باڈی تجھے میں بتاتا ہوں۔ سالار گرا کر کہتا ہے اس کی جانب بڑھا، لیکن وہ بھاگ کر ٹیرس پر پہنچا اور اس کا دروازہ بند کیا۔ نکل باہر سالے۔ سالار شیشے کے دروازے پر ہاتھ مار کر بولا۔ ہاں لو یو ٹو لالا، میں نہیں آ سکتا، یہ میری ایکسرسائز ٹائم ہے۔ وجدان نے بنا دروازہ کھولے وہیں سے چیخ کر کہا اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ڈمبس ہاتھ میں اٹھائے۔ تینوں کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی۔ وہ تینوں جانتے تھے اس کو جنون کی حد تک باڈی بنانے کا شوق ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ اپنی ورزش کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اتنی محنت کا نتیجہ ہی تھا کہ اس کی باڈی زبردست تھی۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ وہ ایک بیسٹ باڈی بلڈر تھا۔ اس وقت جتنی شرافت اور سنجیدگی اس کے چہرے پر ہے، دل کر رہا ہے اس کو اپنے سینے میں چھپا لوں۔ سائم نے محبت سے اس کے دو ڈمبلز کا چہرہ تکتے کاجو اسپاٹ چہرے کے ساتھ 20 kg کے ڈمبلز اٹھائے ورزش کر رہا تھا۔ تینوں نے بساختہ ماشاءاللہ کہا۔ اللہ اس کو ایسے ہی مسکراتے ہوئے رکھے۔ فواد نے مسکرا کر کہا تو دونوں نے آمین کہا۔ اخنان نے ایک نظر ارسل شاہ پر ڈالی جو کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اخنان نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار تھا۔ بھائی پلیز، اخنان نے اس کو پکارا۔ سو جاؤ اخنان، صبح تمہیں ڈیوٹی پر جانا ہے، ارسل شاہ نے کہا اور واش روم میں گھسا۔ اب حمزہ لالا ہی وائے ڈالیں، وہی ان سے بات کریں گے، اخنان نے خود سے کہا اور واش روم کے دروازے کو کھولا۔ آپ کو میں واپس لا کر رہوں گا بھائی، اخنان نے خود سے وعدہ کیا اور دکھتے سر کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کی۔ واش روم میں کھڑے ارسل شاہ نے ٹھنڈے پانی کا شاور کھولا اور اس کے نیچے کھڑا ہوا۔ میں اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھولوں گا، میری ایمانداری پر آج تک میرے دشمنوں نے بھی شک نہیں کیا، لیکن ڈی ایچ او صاحب، آپ نے مجھے کئی سالوں سے جانتے ہو، آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ اب جب میں اس الزام سے بری ہو گیا تو آپ کو مجھ پر یقین ہو گیا۔ ارسل انصاری لہجے میں کہتے اپنی سرخ آنکھیں بہتے ہوئے پانی پر جمائے۔ اب سب ختم ہو گیا سر، ارسل شاہ بھی اور ارسل شاہ کی نظر میں آپ کا لیول بھی، اور ساتھ ہی ارسل شاہ کی ایمانداری بھی۔ ارسل شاہ نے عجیب سے لہجے میں کہہ کر ایک نظر اپنے ہاتھ موجود اس چیز پر ڈالی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اس چیز پر گرا۔ بابا، ارسل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ ارسل نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا۔ درد کی شدت سے اس کی رگیں ابلی، آنکھوں سے جیسے ابھی خون نکل پڑے گا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے آ نکلی۔ اخنان کا کہاں ہوتا تم؟ ارسل نے اخنان کو پکارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں درد سے بند ہونے لگی۔ اخنان جس کی آنکھ ابھی لگی تھی، عجیب احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ بھائی، اس نے ارسل کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ پریشانی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اخنان نے سینے کو مسلتے ہوئے پوچھا۔ اخنان ہمت کر کے ارسل نے دروازے کی ہنسی کھولی، لیکن اگلی پل اس کا دماغ سن ہوا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ 6 فٹ کا مضبوط مدکٹی ڈال کی طرح دھڑام سے نیچے گرا۔ بھائی، اخنان دوڑا اور اس کی جانب دوڑا۔ پورا فلیٹ تھرتھرایا۔ بھائی اٹھو، کیا ہوا باپ؟ بھائی، اخنان نے اس کو جھنجھوڑ کر بولا۔ اخنان مم میرا شیر۔ ارسل نے اس کو مسکرا کر دیکھا، اس کی آنکھیں جیسے خون نکالنے کے لیے بےتاب تھیں۔ اگلی پل ارسل کی آنکھیں بند ہوئیں، گردن سائڈ پر لڑک گئی۔ اخنان نے چیخ کر بے ساختہ اس کو قیمتی متاع جان کی طرح خود میں بھیجا۔ ارسل حمزہ جیسے کسی خواب سے بیدار ہوا، اس کا پورا چہرہ پسینہ پسینہ تھا۔ یا اللہ
سب خیر ہو؟ حمزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ چہرے پر سے پسینہ صاف کیا۔ وہ ارسل سے مل کر سیدھا اپنے کمرے میں آرام کرنے کے گھر سے داخل ہوتا نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ اب اچانک اس نے ایک برا خواب دیکھا جس سے اس کی آنکھ کھلی۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے ارسل کا فون اٹھایا لیکن کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ حمزہ نے عدنان کا نمبر ڈائل کیا۔ 4-5 بیل جانے کے بعد فون اٹھایا گیا۔ ہیلو چھوٹے ارسل کہاں ہے؟ حمزہ نے اپنے آپ کو نارمل کرتے پوچھا۔ بھائی ارسل بھائی۔ عدنان کی بھاری ہوتی آواز پر حمزہ کا دل ایک پل کے لیے رکا۔ کیا ہوا چھوٹے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم کہاں ہو بتاؤ میں آتا ہوں۔ حمزہ نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ارسل بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں ان کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، عدنان نے روتے ہوئے کہا۔ تو حمزہ ٹھہرا۔ اس کا خواب سچ تھا؟ یعنی حمزہ نے باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ وہ جس حلیے میں تھا اسی حلیے میں باہر بھاگا۔ فکر نہیں کرو چھوٹو، میں آ رہا ہوں، حمزہ نے کہا تو عدنان نے آنسو پیتے ایک نظر ارسل کو دیکھا جس کی دماغ کی رگیں صاف ابھر کر نظر آ رہی تھی۔ وہ ہنسمکھ سا انسان بالکل چپ تھا۔ بھائی، عدنان نے آنسو سے بھری آواز سے اس کو دیکھا۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے سام کا نمبر ڈائل کیا لیکن اس کا فون سوئچ آف تھا۔ خدا! حمزہ نے ہونٹ بھینچے۔ فواد کا نمبر ملاتے اس نے اسپیڈ فل کی۔ ہیلو تو اس طرف سے فواد کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ ہیلو فادی۔ فادی میں حیدر بات کر رہا ہوں۔ حمزہ کی تیز بار بار فواد کی نیند غائب ہوئی۔ کیا بات ہے حیدر؟ سب ٹھیک ہے نا؟ فواد نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں سب ٹھیک۔ ارسل کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ عدنان رو رہا تھا۔ حمزہ کی بات پر فواد نے بے ساختہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ کون سے ہاسپٹل؟ فواد کی آواز جیسے کھائی سے۔ یہ نہیں پتہ، لوکیشن ٹریس کرو، جلدی مجھے انفارم کرو، جلدی کرو۔ ارسل اور چھوٹا شاہ اکیلے ہیں۔ حمزہ کی داڑھ پر فواد نے جلدی سے ان دونوں کو جگایا۔ وجدان نے ان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ وجدان نے ان کو ہڑبڑی میں نکلتے دیکھ پوچھا۔ صاحب نے ہونٹ بھینچ کر سب بتایا۔ وجدان نے ان سے پہلے باہر نکلا۔ جلدی عدنان کی لوکیشن ٹریس کرو۔ سالار کی بات پر وجدان نے جلدی سے لیپ ٹاپ کھول کر اگلے 2 سیکنڈ میں اس کو ٹریس کیا۔ سٹی ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہے وہ لالا۔ وجدان کی بات پر فواد نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کی۔ ان سب کے دل اس کے لیے دعا گو تھے۔ اگلے 20 منٹ میں سب وقفے وقت سے وہاں پہنچ گئے۔ ارسل جو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ عدنان بالکل بے جان تھا۔ حمزہ نے اس کو اپنے سینے میں بھیجا لیکن وہ صرف سانس لے رہا تھا، ہنسنا بولنا یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا وہ کسی کو پہچان بھی نہیں رہا۔ آخر یار کیا ہوا؟ وجدان اس کی حالت پر تڑپ اٹھا۔ میرا بھائی۔ عدنان زیر لب 2 لفظ بولتا ہوا اسے بیگانہ ہوتے حمزہ کی باہوں میں جھولا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھے۔ کیا رشتہ تھا ان دونوں میں؟ ایک زندگی اور موت کے منہ میں جھونک رہا تھا جبکہ دوسرا بھائی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ کتنا چھوٹا دل تھا اس مضبوط دکھنے والے پولیس آفیسر کا، ان کے عدنان کا وجدان کی عقیدہ جو اپنے بھائی کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ سامنے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہونا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ کیا صبح کی کرنیں نمودار ہونے لگیں لیکن اب تک ارسل کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک طرف ارسل شاہ تھا جس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، دوسری طرف عدنان شاہ تھا جو ابھی تک بے ہوش تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے عدنان شاہ اتنے کمزور حساب کا مالک ہے، ہمیں گھر انفارم کر دینا چاہیے۔ فواد نے ان کی حالت کو دیکھتے کہا تو حمزہ نے ہونٹ بھینچے۔ میں شاہ مینشن میں خبر بھیجتا ہوں، تم خان ولا میں بتا دو اور ہیڈ کوارٹر میں بھی یہ خبر پہنچا دو، حمزہ نے کہا تو سب نے سر لایا۔ صبح کے 6 بجے تھے۔ افتخار سائیں، آصف سائیں وغیرہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر کے گھر لوٹ رہے تھے کہ رومان سائیں کا فون بجنے لگا۔ اللہ خیر، اتنی صبح کس کا فون ہے؟ اظہار سائیں نے پوچھا۔ حمزہ کی کال ہے، رومان نے بتا کر کال اٹھائی۔ السلام علیکم، رومان نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام چاچو، ارسل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، آپ آ جائیں، آپ سٹی ہاسپٹل آ جائیں۔ حمزہ کی بات پر رومان سائیں نے ہونٹ بھینچے۔ ہم پہنچتے ہیں ابھی، انہوں نے کال کاٹی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اظہار سائیں نے پوچھا تو رومان نے نفی مسئلہ لایا۔ ارسل کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل میں، وہ سیریس کنڈیشن ہے، رومان سائیں نے کہا۔ سب حیران ہوئے۔ یا اللہ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ افتخار سائیں نے کہا تو آصف سائیں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم جا رہے ہیں ابو سائیں، آپ اندر جائیں، آصف سائیں نے کہا تو انہوں نے سر لایا۔ انفارم کرتے رہنا، انہوں نے کہا تو وہ سر لاتے باہر کی جانب بڑھے۔ یہ کہاں گئے؟ اماں سائیں نے پوچھا تو افتخار سائیں نے سب بتایا۔ اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے میرے مالک، وہ بے ساختہ کہہ گئے۔ دعا کی آنکھ کھلی۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے، نماز قضا ہو گئی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی اور ایک نظر اسما کو دیکھا۔ فواد ابھی تک گھر نہیں آیا کیا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس کی تیوری چڑھی۔ اسما اٹھ جا۔ دعا نے اسما کو اٹھایا تو وہاں کے ملتے اٹھی۔ ابھی میں یہیں سو گئی تھی، اسما نے مسکرا کر کہا تو وہ سر لاگی۔ ہمارے مجازی خدا کہاں ہے رات سے جبکہ کیس بھی سالو ہو گیا؟ اسما نے کہا تو دعا نے ناک چڑھے۔ پتہ نہیں کہاں ہے، 2 دن ہو گئے صحیح سے بات بھی نہیں ہوئی، دعا نے کہا تو اسما سوچ میں پڑ گئی۔ اب یونی کیسے جائیں؟ دعا نے پوچھا تو اسما نے کندھے اچھائے۔ تیار ہو جاؤ، پھر نیچے دیکھتے ہیں، وجدان یا کوئی ہے تو اس کے ساتھ چلتے ہیں، اسما نے کہا تو دعا نے سارے لایا۔ اسما بھی اپنے ٹیبل پر سالار کی گھڑی اسما بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اس کا ٹیبل پر سالار کی گھڑی اور والیٹ پڑے دیکھا۔ یہ رات کو گھر آئے تھے مطلب؟ اسما اس کا والیٹ اٹھاتے ہوئے خود سے بولی۔ میں اس نے خان پوچھ لوں گی آپ کو۔ اسما پاؤں پٹک دی، واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ میک نے تیار ہو کر ایک نظر فون پر ڈالی، میسج سین کر لیا، جواب نہیں دیا۔ میک نے منہ پھیرا۔ میں بھی اب میسج نہیں کروں گی، میک خود سے کہتے باہر کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، میک نے کندھے پر بیگ صحیح کرتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں جا رہی ہو؟ مسز جان پوچھا۔ اب صبح صبح سرکس تو جانے سے رہی، یوں نہیں جا رہی ہوں، میک نے دانت نکالتے کہا تو رنکینت اور نظروں سے اس کو دیکھا۔ رہے ہاسپٹل
ارے ہاسپٹل میں اس کی کنڈیشن سیریس ہے، ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں، تم لوگ آج یونی سے چھٹی کر لو۔ مسز چان نام لازم کا کیا مطلب؟ ارسل بھائی کو کیا ہوا؟ میں اپنے شخص پہچان نہیں جائیں گے تو معلوم ہوگا، سائم بھی وہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھی۔ علیشا پریشان ہو گیا، ہم چلیں ساتھ؟ علیشا نے پوچھا۔ مسز عامر نفی مسائل لایا، وہ منہ بنا گئے۔ اخنان کو ہوش آ گیا تھا۔ شکر ہے چھوٹی شاہ تمہیں ہوش تو آیا۔ فواد نے گہرا سانس لیتے کہا تو اخنان نے اس کو دیکھا۔ میرے بھائیو کیسے ہیں؟ اخنان نکال سے بولا۔ سب نے ہونٹ بھیجے۔ ارسل لالا بالکل ٹھیک ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ وجدان مسکرا کر بولا۔ کیا ہوا تھا ان کو؟ اخنان نے پوچھا تو وجدان سپٹائے۔ وہ میں بھی پوچھ ہی رہا تھا ڈاکٹر سے، تمہیں ہوش آیا تو میں یہاں آ گیا۔ وجدان نے بات سنبھالی۔ اخنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چورن سمجھ رہے ہو مجھے؟ اخنان کی بات پر وجدان کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ چھوٹی شاہ تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑے سے ٹیسٹ ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ حمزہ نے بات سنبھالی۔ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ اخنان بولا۔ سائم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی تک ارسل کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اچھا میں ملواتا ہوں تمہیں، تھوڑی دیر رکو۔ اخنان سائم جلدی سے بولا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ اتنے میں رومان سائیں اور اظہار سائیں آصف سائیں اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ سب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا بیٹا ارسل کو؟ اظہار سائیں نے پوچھا تو انہوں نے نفی مسائل آئے۔ ان کے سنجیدہ چہرے دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے معاملہ سیریس ہے۔ بھائی سے ملوائیں مجھے۔ اخنان ضدی لہجے میں حمزہ سے بولا۔ سائم نے مختصراً انہیں بتایا کہ اخنان کی طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے تو وہ سر پکڑ گیا۔ ہم سب ملیں گے ارسل سے، تھوڑی دیر رکو بیٹا۔ آصف سائیں اس کے پاس آتے بولے تو ان کے سینے سے لگا۔ ماموں بابا اور ماما کے بعد ایک وہی میرے اپنے ہیں، میں ان کو نہیں کھو سکتا، پلیز کچھ کریں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ اخنان کی بات پر حمزہ تیز رفتاری سے کمرے سے نکلا۔ ان میں سے یہ سب سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا جان سے پیارا دوست زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ سائم نے اس کو جاتے دیکھ کے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ فواد ارسلان نے رومان سائیں کو مختصر سب بتانا شروع کیا۔ السلام علیکم۔ آسماء نے نیچے میز پر سب کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ صنم خاتون نے اس کا ماتھا چوما۔ سالار کہاں ہے بیٹا؟ ارشد خان نے مسکرا کر اس پوچھا۔ وہ گھر آئے ہی نہیں۔ آسماء نے سر جھکا کر کہا تو سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ رات آئے تھے گھر میرے ساتھ ہی، ارین نے حیرت سے جواب دیا۔ اچھا لیکن مجھ سے نہیں ملے وہ؟ آسماء نے کہا۔ سب چپ ہو گئے۔ چلو بیٹا ناشتہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ سلطان خان نے مسکرا کر کہا تو وہ سارے لا گئے۔ السلام علیکم دعا ہانپتے ہوئے نیچے اتری۔ ارے بیٹا آرام سے، شان خان نے کہا تو وہ گہرے سانس لینے لگے۔ وہ ارسل بھائی؟ دعا نے کہا تو سب نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ارسل بھائی کو؟ آسماء کھڑے ہوتے بولی۔ سر ٹھیک تو ہیں؟ ارین کا دل بھی سخت کانپا۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دعا نے بتایا ارین اس کو کال کر کے بتا چکا تھا۔ ارین کا رنگ فک ہوا۔ کیا ہوا اوری؟ سنبھالو خود کو۔ زینب نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ارسل کے بارے میں سن کر اس کا دل جیسے بند ہو گیا تھا، یعنی اس کو ارسل شاہ سے محبت ہو گئی تھی۔ چلو چلتے ہیں، ارشد خان نے کھڑے ہو کر کہا تو آسماء دعا اندر گئی۔ خان بابا میں بھی چلوں گی، ارین نے کانپتے لہجے میں کہا تو ارشد خان نے اس کی حالت دیکھی۔ ٹھیک ہے، وہ گہری سانس لے کر بولے۔ اس کی حالت ان کو بہت کچھ سمجھا چکی تھی، ان کے لیے بیٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ صاحب نے ایک نظر حمزہ کو دیکھا جو وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ کانپتے لب، شاید رنگ آنکھوں میں آنسو۔ سائم کو اس وقت وہ ایک معصوم سا بچہ لگا جو اپنی قیمتی چیز کے لیے رو رہا تھا۔ سائم کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ یا اللہ میری جگری دوست، میرے بھائی کو زندگی دے میرے مالک، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ مجھے وہ نہیں ملی، میں صبر کر گیا، اس کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کتنا اذیت ناک ہے، میرے مالک تو اچھے سے جانتا ہے، لیکن اب میرے بھائی کو مجھ سے جدا نہ کرنا اللہ جی، میں نہیں جی پاؤں گا۔ حمزہ کی چیز کے سائم کے کانوں میں پڑی تو وہ آنکھیں میٹ کر رہ گئی۔ یا اللہ رحم، سائم کی زبان سے بساختہ نکلا۔ سائم وہاں سے باہر نکلا۔ شاہ مینشن سے ابا سائیں، مسز عامر، مسز آصف اور مسز شاہ آئیں۔ ریان شاہ کے ساتھ وہ سب ان کے پاس ہی تھے۔ تب یہ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ سب کا سانس جیسے اٹکا۔ ڈاکٹر وہ کیسے ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ سالار بھاگ کر اس ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سب کو دیکھا اور ہاتھ سے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیے ان کو کوئی گہرا شوق لگا ہے جس سے ان کے دماغ کی رگ پھٹنے کے قریب تھی، لیکن بر وقت ہم سب ہینڈل کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنی یادداشت کھو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز سب پر بجلی بن کر گری۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ حمزہ نے صدمے سے پوچھا۔ جی ہاں، ویسے ان کی یادداشت مکمل طور پر نہیں گئی، امید ہے انہیں جلدی سب یاد آ جائے گا۔ باقی آپ لوگ کوشش کرنا کہ ان کو کوئی ایسی خبر یا ان سے کوئی ایسا واقعے کا ذکر نہ کیا جائے جس سے ان کو سٹریس ہو۔ آپ ان سے خوشگوار واقعات کا ذکر کرتے رہنا تاکہ ان کی یادداشت مکمل طور پر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر نے کہا۔ سب نے ہونٹ بھیجے۔ ایسے کیسے میرے بھائی کی یادداشت چلی گئی؟ آپ کیسے ڈاکٹر نے آپ کچھ کر کیوں نہیں لے؟ میرے بھائی کی یادداشت واپس لاؤ، اخنان دھاڑ کر کہتا۔ سب کو ڈرا دیا۔ کام ڈاؤن رکھیے۔ وجدان نے اس کو سنبھالا۔ دیکھیے مسٹر، شکر کرو ان کی یادداشت کی ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، یا تو وہ ساری عمر کے لیے کوما میں چلے جاتے یا ان کی دماغ کی رگ پھٹ جاتی۔ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا تو
اخنان نے نم آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ حمزہ بے ساختہ اخنان کے گلے لگا۔ حسین نے سالار کا کندھا تھپتھپایا اور ڈاکٹر کے پاس گیا۔ حمزہ اخنان نے سر پر پیار کیا اور اس سے الگ ہوا۔ اس کی چال، اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ حمزہ کے صاف ظاہر کر رہے تھے۔ سائم نے گہری سانس لی اور بے ساختہ حمزہ کے سینے سے لگا۔ حمزہ سمیت ان تینوں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ سائم نے سختی سے اس کے گرد ہاتھ لپیٹے تو حمزہ نے اس کے گرد ہاتھ لپیٹے۔ فکر نہیں کرو ارسل ٹھیک ہو جائے گا۔ سائم کی سرگوشی پر حمزہ نے تھکن سے آنکھیں باندھ لی۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد وہ چونک کر سائم سے علیحدہ ہوا۔ دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے سے نظریں چوئیں۔ فواد نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ چلو کسی بہانے ان دونوں کی سیٹنگ تو ہوئی۔ وجدان نے سالار کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سارے علاقہ رہ گیا۔ خان ملازی، ارشد خان، شان خان کے ساتھ آسمہ خاتون اور صنم خاتون ہوئی۔ ساتھ ہی حورین، دعا اور اسماء بھی تھیں۔ فواد سالار اپنی بیویوں کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ السلام علیکم خان بابا۔ فواد نے تھکے تھکے انداز میں شان خان کو سلام کیا اور ان کا ہاتھ چوما۔ وعلیکم السلام۔ نالائق بتا نہیں سکتے تھے، شان خان رعب سے بولے تو وہ سر جھکا گیا۔ دعا نے محبت سے اس کے تھکے تھکے چہرے پر نظر ڈالی۔ ان کو دیکھنے کے بعد ساری ناراضگی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ کب سے اصل شاہ کے لیے پریشان تھا۔ سالار نے اسماء کو آہستہ سے گلے لگایا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ سالار کے پوچھنے پر اسماء نے سر ہلایا۔ آپ بتائیں، کھانا وغیرہ کھایا؟ اور ارسل بھائی کیسے ہیں؟ اسماء نے پریشانی سے پوچھا۔ سالار نے گہری سانس لی۔ سائم نے سب کو بتایا۔ اللہ پاک جلدی شفا دے، اماں سائی نے کہا تو سب نے مسکرا کر آمین کہا۔ حورین تو تڑپ کر رہ گئی جب اس کو پورے واقعے کی خبر ہوئی۔ سر کے بغیر تھانہ عجیب عجیب لگے گا۔ حورین نے کہا تو اخنان نے ان کو دیکھا۔ ارسل بھائی نوکری چھوڑ چکے ہیں۔ اخنان کی بات پر سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ مسز آصف نے پوچھا تو اخنان نے ان کو سب بتایا۔ حمزہ کی تیوری چڑھی۔ پورا کمینہ ہے یہ بندہ، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ سر آپ لوگ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، ایک نرس آ کر بولی تو سب نے سر ہلایا۔